تو ہم نے پڑھا تھا جی سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایمان کے درجات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہوں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا جی وآمنوا وعملوا الصالحات کی والی آیت جو ہے، جی جی تو اس میں درجات تھے نا ایمان جی کے۔ درجہ ہوں اول جو ہے قلب کا حالت عمل میں آنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل جو ہے عمل صالح کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایمان میں اتنا مکس ہو جاتا، جذب ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو یہ جادوگر تھے، تو ان کا جی ایمان اتنا کامل یعنی کہ ہو گیا کہ وہ آخری درجے پر پہنچ گیا ایمان ان کا۔ ہوں جی 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 تو تو اس وہ بغیر جی تقوی کے بغیر کیسی، یعنی کہ تقوی تو نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ دیکھیں، یہاں پر ہی نا ہمیں بہت ساری چیزوں کو اپنے ریویو کرنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یعنی جیسے خود حضرت موسیٰ کے عصا کی مثال ہے کہ عصا اژدہا بن گیا، ٹھیک ہے، ایک ایک جگہ پر اژدہا بن گیا۔ وہ کیسے بن گیا اژدہا؟ ہمارے پاس اس کا کوئی سسٹم ہے یا ہم سوچ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں سر، ہم تو نہیں سوچ سکتے۔ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ دیکھیں، لکڑی ہے، ٹھیک ہے، جی لکڑی ہے، آپ کہیں کہ لکڑی جو ہے یا مٹی، مٹی میں ملتی ہے، مٹی سے کوئی درخت اگتا ہے، وہی میٹر ہے، وہی سٹف ہے۔ اس سے کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی حیوان کھاتا ہے، اس حیوان کو کوئی سانپ کی مادہ کھا لیتی ہے، اس سانپ کی مادہ نے جو اس کو ساری غذا کو لیا، اس سے اس کے انڈے بنتے ہیں، اور پھر انڈے دیتی ہے، اور پھر انڈوں سے وہ ایک اور نیا سانپ بن جاتا ہے۔ تو پروسیس تو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہوں اچھا صحیح، ٹھیک ہے۔ پروسیس نظر آ جی رہا ہے نہیں آ رہا؟ جی جی کہ ایک لکڑی جو ہے وہ ایک اژدہے میں کیسے کنورٹ ہو سکتی ہے؟ اسی صحیح۔ دنیا کا میٹر ہے، اسٹف ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل جو ہے اسی طریقے سے میٹر ایک سے دوسری سٹیجز میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مطلب مٹی بنتی ہے، مٹی، پانی، اس سے پلانٹس، اس سے پھر اینیملز، پھر اینیملز ایک دوسرے کو کنزیوم کرتے ہیں، اور آخر میں ایک شکل آ جاتی ہے، ایک چیز بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پروسیس تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ممکن ہے، لیکن یہ اتنی جی جلدی کیسے ہو گیا؟ جلدی کیسے ہوگا؟ جی سر، ہوں جلدی ہونے کی وجہ ٹھیک ہے، اللہ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نہیں۔ ہوں جی سر، آ رہی ہے سمجھ میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی کہ جو اس کا پورا عمل ہے، جتنی سٹیجز ہیں، وہ کوئی ناممکنات نہیں ہے کہ جس کو صحیح آپ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو گیا، آپ پورے تمام مراحل کو جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ پورے مراحل، مثال کے طور پر ان تمام مراحل کو، یعنی ایک لکڑی اور مٹی اور اس سے سانپ بننے میں اس کو 15 سال لگتے ہیں، 20 سال لگتے ہیں، لیکن وہ اسپلٹ آف اے سیکنڈ میں یہ چیز ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے جو آپ کی بات ہے کہ ایک انسان ہے، وہ پہلے اسلام لاتا ہے، تو ایمان لاتا ہے، پھر عمل صالح کرتا ہے، پھر متقی بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایمان اور تقوی کے مراحل کو طے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مقام احسان تک پہنچتا ہے، اور زیادہ تر انسان پوری زندگی میں یہ کام نہیں کر پاتے۔ ہم؟ سر جی ٹھیک ہے۔ yes۔ تو جس طریقے سے وہاں پر، یعنی اب یہ قدرت خداوند ہے نا، یہ قدرت خدا ہے کہ خدا کی قدرت جو ہے آپ کو جب ایک پروسیس بتا رہی ہوتی ہے، تو پروسیس بتانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹائم باؤنڈ بھی ہے، صحیح صحیح ٹھیک ہے، یا جس طریقے سے تمہارا وقت کا اور سٹیجز کا تصور ہے، یہ چیزیں لازماً اسی مرحلے سے یا اسی طریقے سے گزریں گی یا اتنا ہی وقت لیں گی، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر اہلیت ہے، یعنی ساحران کا جو واقعہ، جادوگروں کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کر لو، اگر ہول ہارٹیڈلی پورے اپنے وجود کے ساتھ حق کی بارگاہ میں تسلیم ہو جاؤ،
تو وہ پروسیسز، وہ مراحل کے جو عام انسانوں کے لیے 100 سال لے سکتے ہیں، اسپلٹ آف اے سیکنڈ میں تمہارے لیے وہ سب مراحل طے ہو سکتے ہیں. صحیح سر. ٹھیک سر. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. ان کی قلبی حالت بھی ہوگی نا اس میں. ہاں بس یعنی دیر کس بات سے لگتی ہے؟ دیر اس بات سے نہیں لگتی کہ ایمان کے بعد عمل صالح اور تقوی اور یہ اور وہ، یہ کوئی سالہ سال کے مراحل ہیں. دیر اس بات پر لگتی ہے کہ ہم جتنا بھی ایمان اور اسلام لاتے ہیں، لیکن ہمارا قلب اور ہمارا وجود حق کے لیے خاضع اور خاشع نہیں ہوتا. وہ انٹرنل ریزسٹنس باقی رہتی ہے اور وہ مسئلہ کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ٹائم زیادہ لگتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے، یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم دن میں مثال کے طور پر 1000 قرآن ختم کرتے ہیں. تو 1000 قرآن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے قرأت کرتے ہیں؟ نہیں ہے میرا وہ ایک قرأت وہ کر ہے رہے پوائنٹ. ہوتے ہیں کہ ایک لفظ کی بیٹھ کے، بلکہ قرآن کی جو پوری حقیقت ہے وہ ان کے قلب ان کے وجود میں سے گزر جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ آج کی دنیا میں دیکھیں کہ اگر آپ ایک بک ہے، کیلکولیشن ہیں، ہمیں پڑھتے میں اس کو کتنا عرصہ لگتا ہے، کمپیوٹر کو کتنی دیر لگتی ہے اس کو پڑھنے میں؟ ایک 1000 پیج کے ڈاکیومنٹ کو ریڈ کرنے میں آج کل کے کمپیوٹرز کو کتنی دیر لگتی ہے؟ منٹوں میں کر لیتا ہوں. منٹ بھی بہت زیادہ کہہ رہی ہیں، سیکنڈز یا مائکرو سیکنڈز. یعنی جیسے آج کل میں اس کی مثال آپ کو دے دوں کہ آج کل جیسے آپ نے کوئی بھی گوگل پہ جا کے کوئی 2 ورڈز ٹائپ کیے، سرچ کرنا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کا جواب کہاں سے آتا ہے؟ وہ اتنا بڑا جو اس کے دنیا بھر کے اندر جو ڈاکومنٹس کا پورا ڈیٹا بیس ہے، پتہ نہیں کتنے ملینز آف پیجز یا بعض اوقات بلینز میں چلے جاتے ہیں، ان سب کو کھنگال کر وہ آپ کو نتیجہ نکال کے دیتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ جی سر جلدی کرتا ہے. سیکنڈز کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وقت جو ہے نا، وقت بذات خود ایک بہت بڑی مسٹری ہے، اور وقت حقیقتاً کوئی چیز ہے نہیں. اصل چیز انسان کے اندر یا جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر موجود کنڈیشنز ہیں، سٹیٹس ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو نفس کے بارے میں بھی بتایا تھا نا کہ نفس کی حالتیں ہیں، ان حالتوں پر سب کو ڈپینڈ کرتا ہے. صحیح. آپ اپنے نفس کو جس حالت میں لے آئیں، اس کے مطابق جو نتائج اور اثرات ہیں وہ آپ کو فوری فوری مل جاتے ہیں. اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوتا. جتنا بھی ڈیلے ہوتا ہے نا، وہ سب ہماری وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے جو ریزسٹنس اور مزاحمت ہے، یعنی حق جو نور انسان کے اندر سے فلو کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، تو اسے ہمارے اندر سے رکاوٹیں مل رہی ہوتی ہیں، تو وہ فلو نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، اور اسی لیے تو یعنی کہ میں مسلسل جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کس چیز کا رونا رو رہا ہوتا ہے، یہی تو ہے کہ ہماری قوم کو کہاں تباہ کر دیا گیا ہے نا، کہ ہم نے جتنا بھی ٹریڈیشنز اور ریچولز کے اندر پڑھ کے اور جو ہے حق پرستی اور حق جوئی کھو دی ہے. ہم حق کے طلبگار رہے ہی نہیں ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ چیز ہی اٹھ گئی ہے کہ ہمیں سچ کو تلاش کرنا ہے، اس کے بغیر کہ وہ میری مرضی کے مطابق ہو، میری پسند کے لحاظ سے ہو، میرے آباء و اجداد کی تعلیمات کے مطابق ہو. یعنی مجھے حق کو قبول کرنا ہے. یہ بات ہی ختم ہو گئی ہمارے اندر سے. تو اسی لیے پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز ایک پہاڑ ہے، ہر چیز ہر کام کے ہونے کے لیے سینچریز چاہیے. لیکن حقیقتاً ایسا تھوڑی ہے. صحیح. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب جو یہ سافٹ وار کا یا پروپیگنڈا کا آج کل اتنا چرچا ہے، تو جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں، ہم، کیا یہ بھی اسی قسم کی مائنڈ گیمز کا حصہ ہے کہ ہم دیکھیے جو اس کا مقصد ہے اس طرف نہیں آتے اور جو ٹریڈیشنز ہیں انہیں کو لے کر چلتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، شروع سے حضرت آدم کے وقت سے جو ہے نا ٹسل، وہ مائنڈ گیم ہی ہے. شیطان جو میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں وسواس ہے.
ٹھیک ہے، شیطان وسوسہ ہے. وسوسہ کیا ہے؟ جی مائنڈ کو ہی تو کنٹرول کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، نبی بھی مائنڈ کو ہی کنٹرول کرتا ہے، لیکن پیغمبر مائنڈ کو اپنے ہاتھ میں لے کر یا قوائے نفس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو صحیح ٹریک کی طرف، حقیقت کی طرف، حق کی طرف چینلائز کرتے ہیں، موڑتے ہیں. اور شیطان جو ہے وہ ذہن کو اور دماغ کو اپنے ہاتھ میں لے کے شر اور برائی کی طرف موڑتا ہے. یہ تو ہے ہی ہے، پورا نظام ہی یہی ہے. آپ بتائیں کہ جو بھی تبلیغ کرنے والا ہے، دینی تبلیغ کرنے والا، وہ کس کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے مائنڈ کے علاوہ؟ مائنڈ کے علاوہ صحیح. وہ تو ہے ہی، شروع سے ہی ہر جگہ ہر وقت یہ پیغمبروں نے بھی یہی کام کیا ہے، اور جو الٹی طرف والے ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا. اور اسی وجہ سے اگر انسان اپنے آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہے، کہیں پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کرے. یعنی ظاہر ہے کہ مائنڈ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، مائنڈ بھی پروڈکٹ آف آپ کی سول ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جسے ہم مائنڈ کہتے ہیں یا سوچ کہتے ہیں یا دماغ کہتے ہیں، ذہن کہتے ہیں، وہ در حقیقت آپ کے نفس کی حالات، نفس کے احوال کی ہی پیداوار ہے. جو آپ کے نفس کی حالت ہوتی ہے، آپ کی مینٹل اپروچ بھی اسی کے مطابق ہی ڈیولپ ہوگی، وہ کوئی الگ سے نہیں آتی. تو اسی لیے ہم نے آپ کو ہمیشہ سے کس بات پہ زور دیا؟ معرفت اور تزکیہ نفس، معرفت اور تزکیہ نفس. کہ ان دو چیزوں کو اگر چھوڑ دیں گے پھر آپ جو ہے نا، پھر اس بات کی امید نہ رکھیں کہ آپ حق تک پہنچ پائیں گے. اور جہاں پر بھی وہ والے مسائل آ گئے کہ انسان جو ہے نا پہلے سے اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے کسی سے، یعنی آپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، کہ ہم اپنا عقیدہ اور عقیدت پہلے بناتے ہیں، اور اگر ہم علم کے رستے پر جاتے ہیں تو وہ علم ہم بعد میں لے کر آتے ہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ میرے عقیدت کو پروف کرتا رہے. ہمارا علم کا اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور مقصد نظر آتا ہے جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں؟ نہیں بتائیے، سر میری بالکل بات صحیح غلط ہے بات ہے. یا میری ہم بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ نہیں سر بالکل سر صحیح ہے. صحیح ہے. اور یہی چیز ہم قرآن کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو قرآن سے ٹیلی کرتے ہیں بجائے نہیں، کچھ بھی قرآن کے کوئی اوپر کچھ ہوتے بھی کرے میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہیں. جی ایک عقیدہ بنایا پہلے، صحیح اس بات ہے. عقیدے کے ساتھ ہم نے ایک عقیدت ڈیولپ کی، یہ کام پہلے ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر بالکل کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کوئی ریسرچ ورک نہیں ہے، اس میں کوئی علم نہیں ہے، اس میں کوئی تحقیق انوالو نہیں ہے. وہ جو ہے نا وہ کہیں اور سے آ رہا ہے، آبا و اجداد سے آ رہا ہے مثال کے طور پر، یا کسی اور اس کے ریزنز جو ہے نا وہ علمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جب ہم نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو وہ علم جو ہے نا اس کا پرپز یہ نہیں ہے کہ میں سچ کو جانوں یا سچ سمجھوں. اس علم کا پرپز یہ ہے کہ جو میں نے عقیدہ اور عقیدت آلریڈی بلڈ کر لی تھی، میں ہمیشہ اس کو ہی پروف کرتا رہوں کہ وہ صحیح ہے، وہ درست ہے. تو یہ والا علم آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی فائدہ دے گا آپ کو؟ کہ جس نہیں سر علم جب میں تک سے، مطلب دونوں اینڈ سوری جی 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 بولیے. جب تک دونوں اینڈز کے بارے میں نہیں جانیں گے حق سے کس طرح ڈکلیئر کر سکتے ہیں. کیونکہ علم جو ہے، علم کی بنیاد تحقیق ہے. صحیح ہے، تحقیق جو ہے وہ ایک یعنی اوپن ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، تحقیق کا حقیقتاً کوئی مذہب نہیں ہوتا. تحقیق کو آپ کسی ازم سے یا نظریے سے نہیں جوڑ سکتے. تحقیق ایک اوپن انویسٹیگیشن ہے، کلیکشن آف فیکٹس ہے. تو یہ سب جب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر وہی ہے جو آج کل کی دنیا میں ہے کہ ہر ایک بس یعنی کہ نالجبل بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا پرپس سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ جو پہلے سے آلریڈی مان چکا ہے اور جس سے وہ اپنے دل میں ایک گرہ باندھ چکا ہے، وہ بس خالی اسی کو ہی صحیح ثابت کرتا رہتا ہے، چاہے اس کا علم اس کو بتا رہا ہو کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا یہ غلط کہہ رہا ہوں. یہ میرا ڈیفenس
صحیح نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ صحیح نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ساری زندگی وہی کرتا رہتا ہے. تو آپ اس جگہ پر آ کے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا کہ آپ کو تقوی نصیب ہو جائے گا، یا خدا کی بارگاہ سے آپ کو ہدایت مل جائے گی، یا غیب کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے، یا جو زندگی کی حقیقتیں ہیں وہ آپ پر روشن ہو جائیں گی. پھر آپ یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے نا، کیونکہ جو بھی لائف کا سسٹم ہے، جو بھی خدائی سسٹم ہے، وہ ایک پرفیکٹ نظام ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ بھی بولتے رہیں، لیکن وہ نظام کبھی بھی نااہل اور نالائق کے آگے اوپن نہیں ہوتا ہے. اس کو اپنے دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے. باب مدینۃ العلم جاہلوں کے انٹر ہونے کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ جاہل علمی ہو یا عملی ہو. یہ سب باتیں ہم کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. حضرت بھائی لیکن ایک چیز اس میں ہے، یہ جو آپ نے ابھی ایک آرگومنٹ دیا ہے کہ عقیدے کے بغیر علم حاصل کرنا چاہیے، تو یہ بالکل وہی آرگومنٹ ہے جو میں نے ایتھیزم پڑھا ہے، اس کے اندر بھی وہ بھی یہی آرگومنٹ دیتے ہیں بالکل نا، کہ آپ عقیدہ رکھ کے علم حاصل کرتے ہیں، اس لیے جو ہے نا آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور آپ مستقل اس پہ ایک گاڈ پہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے بہت سارے ان کے جو ان کی دلائل ہیں وہ اسی پہ بیس ہیں کہ آپ تو پہلے عقیدہ رکھتے ہیں اور پھر آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم آپ اس میرے بات میرے کو نہیں، آپ اس جی بات کو دیکھیں نا، اس سے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو، آپ پہلے اس بات کو دیکھیے کہ جو بات جو کہہ رہا ہے اس میں وزن ہے یا نہیں ہے. جی میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم اس بات کو ایز اٹ از لے لیں تو پھر تو یہ ہے کہ ہمیں اگر مثلا سائنس کا علم حاصل کرنے کی بات کریں تو سائنس ہمیں گمراہ کر دے گی، کیونکہ سائنس ابھی تک وہاں پہنچی ہی نہیں ہے. جو فیتھ ہے، فیتھ تو جو ہے نا وہ تو ہے ہی عقیدہ، یعنی پہلے فیتھ ہوگا تو پھر آپ جو ہے نا آگے چلیں گے. اگر آپ فیتھ کے بغیر چلیں گے تو پھر تو گمراہ ہو جائیں گے. فیتھ تو بہت ضروری ہے. نہیں نہیں، یہ جہاں آپ کے بیانات میں نا چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں، یہ والی بات درست نہیں ہے. جو یعنی اس طریقے سے نا، فیتھ کا مطلب، پہلے فیتھ کو آپ ڈیفائن کیجئے، فیتھ کیا مطلب ہے؟ یعنی فیتھ کا مطلب جیسے ہمارا مثلا اگر ہم یعنی کسی چیز کو بھی مذہب کا لے لیں، جانے بغیر مان لیں کہ یہ صحیح ہے. جی مثلا یہ ہم مطلب مذہب ہے کو لے فیتھ لیں، کا. یعنی اگر ہم مثلا آپ مسلمان نہ لیکن صرف مذہبی خدا کو ہم لے لیں کہ جو جی، مذہبی خدا ہے اس پہ ہمارا فیتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس یعنی فیتھ کے لیے ہم ہم نے کچھ نہیں ظاہر بات ہے جانتے. کچھ ہم نے، جی ہم نے اس کے لیے کچھ جو ہے نا اس کے لیے ہم نے اپنے کچھ آرگومنٹس بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ خود مطلب خود نہیں ہو سکتی نہیں چیز نہیں نہیں، آرگیومنٹس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. جہاں سے جی جی آرگیومنٹس آئے گا وہاں سے نالج آئے گی. آرگیومنٹس کی تو آپ بات نہیں کریں نا. یعنی فیتھ لیکن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بس یوں ہی مان لیا کہ میرے باپ دادا نے کہا، یا میرے معاشرے نے کہا، یا میں کہیں جس جگہ پیدا ہوا، یا میرے ٹیچر نے کہا. یہ ہے فیتھ، جس فیتھ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہونا چاہیے. جی نہیں یعنی میں ایسی بات کسی اور کے کہنے کی بنا پر، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کسی بات کی، جب آپ کے پاس کسی چیز کی معرفت اور شعور ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فیتھ از اونلی، پھر ایک ہی ایوینیو بچ جاتا ہے فیتھ کا، اور وہ ہے تقلید. اور کوئی دوسرا ایوینیو نہیں ہے فیتھ کا پھر. ایکچولی فیتھ میں اس طرح کا فیتھ جیسے ہمیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا پہلے آپ کو اس وقت انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم ان کو صرف فیتھ جو ہے نا صرف بغیر کسی آرگومنٹ کے ان کو فیتھ کی طرف ٹھیک تعلیم ہے نا، دیتے ہیں. تو وہی کہہ رہا ہوں نا، تقلید. جی جی اچھا، یہ میں آپ لیکن سے اس کہہ کے رہا ہوں. بعد ہاں ہاں اچھا جب آپ اس ہاں. کے بعد نیکسٹ فیز میں آتے ہیں، جب آپ کو آ کے اس کے دلائل کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں، دلائل پہ دونوں طرف ہیں. یعنی اب جیسے ایوولوشن کو دیکھیں تو ایوولوشن ایک بہت مضبوط دلائل ہے جو کہ اگینسٹ جو ہے وہ خدا کے اگینسٹ جاتے ہیں، اور ہم اگر وہ دلائل دیکھنا بڑی نہیں مضبوط دلائل ہیں ان کے پاس بھی، تو نہیں اس میں نہیں، پھر یہ کہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. اگر آپ کے فیتھ نہیں ہوتا آپ گمراہ ہو سکتے ہیں. یہ آلریڈی ہو رہا ہے. جو امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جو لوگ عصائے موسیٰ کو دیکھ کر دین میں داخل ہوتے ہیں، وہ گوسالہ سامری کو دیکھ کر دین سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ تو وہ نہیں ہے پھر. آج آپ کے مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو واقعاً فیتھ رکھتی ہے؟ آپ اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیجیے. وہ سب فلمزی شیلو یا وہ چیز ہے. ٹھیک ہے، اوپر اوپر کی باتیں صحیح ہے، وہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں.
میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ہے، لوگوں کو چلانے کے لیے تقریباً ایسی ہی چیزیں ہیں، زیادہ تر لوگ ایسے ہی چلتے ہیں یا ان کو اسی طریقے سے ہوتا ہے، دنیا بھر میں ایسا ہی ہے کہ وہ ایک زبردستی کی کسی نے چیز مانی بھی ہے، کوئی نہیں مانتا، مطلب وہ ایک میس ہے۔ فیتھ اور ریلیجن کے نام پر جتنی چیزیں بھی ہیں نا، وہ ایک عجیب گورکھ دھندا ہے کہ جو، لیکن آپ اور میں جو اس وقت بات کر رہے ہیں نا، وہ اس چیز کی عوام الناس کے فیتھ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں حقیقی ایمان کی، یعنی وہ ایمان جو انسان کو یا کسی قوم کو کہیں پہنچاتا ہے، وہ ایمان جو خدا کی بارگاہ میں قدر و قیمت رکھتا ہے، وہ ایمان کے جس کی بنا پر انسان ترقی کرتا ہے، بلند منازل تک جاتا ہے، اس کا اس فیتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو عوام الناس کا فیتھ ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کو ایک حد تک آپ کو کھینچے رکھنے کے لیے، فولڈ میں رکھنے کے لیے، ایک جنگلے میں رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے آپ کو، جس اور طرح ٹھیک ہے، یہ عقیدت بھی نہیں، چاہیے، جی، دیکھیں اس طرح عقیدت بھی، جیسے رسول اللہ کی پہلے شخصیت وہی کو وہی بات بنایا میں آپ گیا، سے، جسے جی عقیدت رکھی گئی، اس کے بعد پھر ان کو اعلان کروایا گیا، تو عقیدت بھی پہلے رکھی گئی ہے تاکہ وہ بھی انسانی ذہن اس طرح کا ہے کہ وہ اس طرح ہی چلتا ہے۔ نہیں، مطلب بات وہی ہے کہ ٹھیک ہے عام طور سے لوگ ہیں، لیکن ابھی بات ہماری شروع ہوئی تھی ساحران موسیٰ کے ایمان اور ان کی ترقی سے، میں نے جو بات بھی کی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں کی ہے، آپ کی بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں عوام کے عوامی ایمان پر بات نہیں کر رہا ہوں، یہ عوام کس طریقے سے چلتے ہیں۔ آپ نے وہ امام علی علیہ السلام کا جملہ سنا ہے نہج البلاغہ 147 میں؟ جی، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ انسان 3 قسم کے ہیں۔ جی میں نے پڑھا ہوا، لیکن میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، میں نے جی، تنجبات آپ میں نے پڑھیے کئی اس دفعہ کو پڑھی ہے۔ اور جی آپ دیکھیے، وہ تو میرا جملہ نہیں ہے نا۔ انسان 3 قسم کے ہیں، عالم ربانی، وہ طالب علم جو سبیل نجات پر ہے، اور جو ان دونوں میں سے نہیں ہے وہ ہمج رعا، وہ خس و خاشاک ہے۔ اور اس کی نشانیاں آپ نے بتائی، ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں کہ وہ نہ کسی مضبوط اور محکم سہارے کی پناہ میں ہیں، اور جو کوئی بلند آواز ہوتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے اس طرف جھک جاتے ہیں۔ کیا ہے ان کا فیتھ؟ امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ خس و خاشاک کی مانند ہے۔ تو کیونکہ رحمت خداوندی ہے، کیونکہ رحمت خداوندی ہر حد سے بالاتر ہے، اور رحمت خداوندی مسلسل اس بات کو کی ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے باہر آئیں یا کم از کم بچ جائیں، تو یہ تمام کے تمام انتظامات ہیں لوگوں کے لیے کہ کوئی نہ کوئی چیز بہانہ بنے کسی طریقے سے ہو، لیکن وہ کوئی ریکوائرڈ وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں جناب لوگ یہ جو سب کام کر رہے ہیں نا یہی دین کی ریکوائرمنٹس ہیں، یا یہی دین کی اچیومنٹس ہیں، یا دین آپ کو انہی رستوں پہ چلانا چاہتا ہے، یا دین آپ کو یہی انہی چیزوں کی تعلیم و تربیت دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان دو چیزوں میں بہت فرق ہے۔ بالکل جی، آپ نے اور صحیح کہا، میں ایگری بالکل، اس بات سے تو کوئی بالکل کوئی انکار نہیں ہے۔ جی جی، شہزاد بھائی آپ آ گئے، آپ بھی کچھ شاید سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ جی سر، وہ میرا اصل میں نیٹ کا ایشو چل رہا ہے، پھر میں ہوں، دوبارہ ڈیٹا پر شفٹ ہو گیا جی تھا۔ میرا سوال صرف یہ تھا کہ وہ جو اپنے بعد میں اس کو کلیئر کر دیا تھا کہ جس طرح سے قلب کی نفس کی حالتیں ہیں، اس طرح ایمان کی بھی حالت ہے، اور ایمان ایمان کے درجات ہیں، جی ہاں، درجات ہیں، اور وہ درجات ہیں، وہ جی، بہت جلدی جو ہے نا وہ درجات پورے ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ہوں، یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ صرف ہوں۔ اس فیتھ کو انرچ کرتا ہے، میرا خیال ہے عبادات بھی اس کو مضبوط کرتی ہیں، ہاں دیکھیں، فیتھ کو۔ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس پر ان تمام باتوں پر ہم بات کر چکے ہیں جی پہلے۔ میرے ذہن میں ہے بالکل، تبھی جی، میں یہ اور بات کر رہا تھا۔ جی، اور اس میں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ حقیقی ایمان اس کا ہوتا ہے جو پہلے فطری تقوی کو حاصل کر لیں، جی
یہ جملہ یاد ہے؟ ہاں صحیح ہے، بالکل اچھی طرح یاد ہے، بالکل. یعنی کہ جو پہلے انسان، ہاں ہاں، کہ حقیقی ایمان تک وہی پہنچتا ہے، ورنہ وہی باقی بچتا سارے ایمان جو ہے نا وہ دھکم پیل والے ہیں. ہاں صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے کھینچ رہے ہیں، وہ بھاگ ہیں. رہے ہاں ہیں، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے وہ. تو ہوں، جس کی فطرت جب تک انسان کو ایمان پہ نہیں لاتی نا، یعنی ہاں وہ نہیں فطرت سے آتا. وہ چیز نہیں اٹھتی کہ بھائی یہ حق ہے یہ باطل ہے، اور اس کی میزان خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے، ہوں، تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کہ پھر صحیح. اس وقت تک انسان جو ہے نا وہ ایسے لٹکتا ہی رہتا ہے، ایسی جیسے ہماری حالت ہے نا، ہاں کہ آگے کھینچنا پیچھے کھینچنا، ادھر جانا ادھر جانا، پھر یہی ہوتا رہتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ ٹھہر ہی نہیں پاتے. ہاں. تو اصل وہ مسئلہ سر جی یہ آتا ہے جہاں آزمائش ہوتی نا، وہاں پہ ہم کہاں کھڑے ہوئے، جہاں دو چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے پھر ہم حق کی طرف جاتے ہیں یا باطل کی طرف جاتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، میں کوئی اپنے حوالے سے بات نہیں کر رہا، صرف ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. ہم نے جیسے دروس کے آغاز کی، اور آپ کو بھی اندازہ ہی ہے الحمدللہ، ہم بھی اب کتنے تقریباً تیسرے سال میں آ گئے نا، ہاں انشاءاللہ تیسرے الحمدللہ سال میں آ گئے تقریباً. تیسرے سال یعنی میں آ آپ گئے. کو اندازہ ہے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو سلسلہ ہے نا یہ تربیت ہے، یہ ہوں، کوئی ٹیچنگ نہیں ہے بلکہ ٹریننگ ہے، ہوں، قرآن کی برکت سے انشاءاللہ. اور یہ لے گی کم از کم 5 سے 7 سال لیتی ہے اگر آپ مستقل مزاجی سے چلتے رہیں تو، اور اس کے بینیفٹس بھی. اچھا، یہاں بھی خاص طور سے آسٹریلیا میں بھی کئی جو لوگ ہمارے ساتھ وقت سے چل رہے تھے، یہاں پر ہمارے لیکچرز کو تقریباً اب 12 سال ہو گئے الحمدللہ. تو ان میں سے کئی لوگوں کی ایک فرمائش تھی، اور جو تھے جن سے دوستی ہو گئی تھی وہ ہمت کر کے جملہ بھی کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ تھیوری بہت اچھی بتا رہے ہیں، پریکٹیکل بھی کچھ بتائیں. یعنی ٹھیک. پریکٹیکل کا مطلب، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت سارے حضرات ہوتے ہیں جو آپ کو عمل بتا رہے ہوتے ہیں، یہ عمل کریں، فلاں کریں، یہ دعا پڑھیں. میں آپ نے دیکھا ہوگا ان 3 سالوں میں نے آپ سے یہ بات کی ہی نہیں ہے ہاں نہیں یہ صحیح کہہ رہے. کہ آپ فلاں عمل کریں یا فلاں چیز کریں، اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اور میں ان کو یہی سمجھانا کی کوشش کر رہا ہوتا تھا کہ یہی پریکٹیکل بھی ہے، کیونکہ اصل پریکٹیکل انسان کے قلب کا ہے. جو ابھی میں نے آپ کو ایک امام علی علیہ السلام کا رمضان میں ایک چھوٹا سا خطبہ بھیجا تھا، کہ جس میں آپ فرما رہے ہیں نا کہ جو نجات یافتہ انسان ہے، وَاسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَأَرْضَ رَبَّهُ، جو اپنے قلب کو عمل میں لایا اس نے نجات پائی. لیکن یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہے. اچھا، یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں آئی کیسے جو اب خود وہ اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ جب وہ خود مصیبت میں پڑے، ٹھیک ہے، جب ان کی زندگی میں ٹربلز آئیں، پریشانیاں آ گئیں بہت ہی، یعنی کہ جو ایک آرام اور سکون والی زندگی تھی نا وہ دگرگوں ہو گئی، پلٹ گئی بالکل، آپ سمجھ لیں. یہ اوندھا گئی، سر نیچے پیر اوپر ہو گیا زندگی کا. اور اس وقت انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب ہمارے اندر ایک نئی بصیرت اور ایک نئی طاقت پیدا ہو گئی ہے زندگی کے ان مراحل کو برداشت کرنے میں، اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے میں، مقاومت میں، اور اس طریقے سے خدا کو بھولے بغیر، دین سے دور ہوئے بغیر. ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا، اس مرحلے سے گزرے، اور پھر خدا نے ان کو دوبارہ سے بہتری اور سکون اور آرام اور برکتیں دی زندگی میں. تو میں نے کہا دیکھیں یہ ہے پریکٹیکل، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ پریکٹیکل ہوتا ہے. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ تھیوری ہو رہی ہے. پریکٹیکل کیا ہے کہ ادھر چلے جاؤ، ادھر دوڑ جاؤ، ادھر کھڑے ہو کے نعرے لگا لو، یا اتنے وظیفے پڑھ لو. ہماری نظر میں پریکٹیکل یہ ہے. لیکن وہ جو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہد قلبہ ومن یؤمن ہاں باللہ یہدی قلبہ،
جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے قلب کی خدا ہدایت کرتا ہے، اس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ یہ بات کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب انسان مصیبت میں پڑتا ہے، اصل میں اور مسئلہ اسی وقت اور ہوتا تھا. اور جب مصیبت میں پڑتا ہے نا تو اس کو پھر پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ جو میں 4 سال 5 سال کے ایک مرحلے سے گزرا تھا نا، اس نے میرے اندر ایک ایسی نئی قوت اور ایک ایسی نئی صلاحیت پیدا کر دی ہے جو پہلے میرے خیال میں بھی نہیں تھی، جس سے میں خود بھی آگاہ نہیں تھا۔ یعنی کہ اب میرے اندر وہ ایک مقاومت اور میرے نفس کے اندر ایک بلندی حاصل ہو چکی ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی برکت سے، جو ٹرو تعلیمات ہیں، یعنی ان کے نام پر افسانے اور کہانیاں نہیں، جو انہوں نے واقعاً ہم کو سکھایا ہے، جو بتایا ہے۔ تو اس وقت پھر انسان یہ ریئلائز کرنا شروع ہوتا ہے کہ واقعاً یہ اس کی ورتھ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یعنی مصیبت جو ہے نا ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہاں جو انسان کو خود اپنا آپ پہچاننے میں بہت مدد دیتی ہے۔ مدد دیتی ہے. ہاں صحیح 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 کہہ رہا ہے. مسئلہ بس یہی ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے جو کہ آئے گی، اس وقت آپ کا رویہ کیا ہے، بس اصل میں وہ ایک ہے جو آپ کو تو اس میں نا انشاءاللہ جب آپ ایبزارب کر رہے ہوں گے ان چیزوں کو، تو ہاں تو آپ پھر دیکھیں گے بہت واضح فرق آپ کو نظر آئے گا اپنی ذات صحیح. میں، اس سے پہلے اور بعد میں۔ یعنی کہ جب ہم قرآن سے دور تھے، جب ہم قرآن خالی قرأت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جب ہم نے قرآن کو ایبزارب کرنے کی کوشش کی، جب ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے، جب ہم نے قرآن کے مطابق اپنے نفس کو شیپ اپ کرنے کی کوشش کی، کتنا بڑا فرق میرے اپنے اندر آ چکا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ میں، یہ جیسے میری زندگی میں جب بھی مشکلات کے ادوار تھے تو ایک ہی جملہ جو ہے نا دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے گونجتا تھا، میرا جملہ نہیں تھا، وہ گونجتا تھا کہ جو میری معرفت ہے نا وہ میری زندگی کے اندھیروں میں روشنی ہے۔ جتنا بھی میں نے پہچانا ہے نا دین کو، خدا کو، حقیقت کو، مجھے ہمیشہ وہیں سے روشنی ملتی ہے، وہیں سے سہارا ملتا ہے، وہی چیز مجھے کھڑے ہونے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ تھورولی پریکٹیکل ہے، تو یہ اس میں، لیکن پریکٹیکل وہ نہیں ہے جو عوام کا پریکٹیکل ہے۔ تو یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز عوام کے پاس ہے وہ کہہ لیں رحمت خداوندی کا ایک پہلو ہے کہ انسانوں میں سے کم لوگ جہنم میں جائیں، کسی طریقے سے بچ بچا جائیں، کسی طریقے سے کوئی نکلنے کی سبیل ہو جائے، لیکن وہ دین نہیں ہے۔ اس کو دین نہ سمجھ بیٹھیے گا کہ پیغمبران جو تھے وہ یہی کچھ سکھانے آئے تھے۔ جی صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو بات شروع کریں پھر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اس پر آ گئے تھے ساحران موسیٰ پر، اور پھر اس کے بعد جو یہاں تک ہم آ گئے تھے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ۔ ٹھیک ہے، اور اس آپ کی بارے میں اسکرین نظر نہیں آ رہی، آپ نے اسکرین شیئر نہیں کی شاید. نہیں کی؟ اچھا، جی اب ٹھیک ہے۔ جی سر ٹھیک ہے. تو سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں کہ جادوگر سجدے میں گر گئے، اور میں نے آپ کو ایک اور بات بھی اس میں ڈیمانسٹریٹ کی تھی کہ انہوں نے جب ایمان لائے یعنی کلمہ پڑھا، صحیح ہے نا؟ یعنی جب انہوں نے اپنے ایمان کا لانے کا اعلان کیا، اظہار کیا، تو یعنی انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو وہ کلمہ جو ہے وہ کتنی چیزوں پر، کتنے پلرز پہ کھڑا ہوا تھا ان کا ایمان؟ 3 پر. 3 پر، ٹھیک ہے، 3 کلر. یعنی اللہ، پیغمبر اور وصی پیغمبر۔
اور اس کو میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا تھا کہ لاجک کلمے کی جو ہے نا وہ یہی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی ایکسپلینیشن بھی کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ قال آمنتم، اب فرعون کا رسپانس، یہ ریاکشن کیا آیا؟ کیونکہ فرعون کے تو بالکل بساط پلٹ گئی، وہ تو ان لوگوں کو لے کر آیا تھا کہ ان کے ذریعے سے وہ کیا کرے گا، ان کے ذریعے سے وہ کیا کرے گا، موسیٰ کو شکست دے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جادوگروں نے خالی شکست نہیں کھائی، وہ موسیٰ کے کیمپ میں چلے گئے، ٹھیک۔ تو یہ تو بہت ہی بڑا سیٹ بیک ہو گیا نا، کہ جو اس کا ٹرمپ کارڈ تھا وہ اس کے اپوننٹ کے فیور میں چلا گیا۔ تو اب فرعون کو فوری طور پر کوئی اسٹریٹجی ڈیوائس کرنا تھی، اس کو فوراً کوئی نہ کوئی، یعنی اس پر مٹی ڈالنا تھی، یہ جو اس کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے کیا بات کہی، قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اس نے کہا کہ کیا تم اس پر، یعنی لہو کا مطلب یہاں پر حضرت موسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ کی طرف جا رہی ہیں، کہ کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اذن دوں، پرمیشن دوں، کیونکہ بھئی میں تمہارا رب ہوں، ابھی تم تھوڑی دیر پہلے ہی میرے تقرب کے خواہش مند تھے، تو میرے اذن کے بغیر تم اس پر ایمان کیسے لے آئے؟ یہ اس نے کوشچن ریز کیا۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر جو میں آپ کو ایک بہت اہم بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ یہ وہی طاغوتی اور الہی ذہن کا جو فرق ہے اور اپروچ کا جو فرق ہے۔ آپ اس بات کو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ دیکھیں زندگی گزارنے کے دو بنیادی بہت ہی الگ علیحدہ دو اپروچز ہیں آف لائف، اسپینڈنگ یور لائف۔ ایک طریقہ ہوتا ہے زندگی میں ایکشن اور ری ایکشن کا، یعنی کہ آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا آپ کے سامنے کچھ ہوتا ہے اور آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، کہ یعنی مثال کے طور پر کہ جی ہمارے جس معاشرے میں ہم پیدا ہوئے یہاں پر فلاں حالات ہیں، ان فلاں حالات کے تحت مجھے یہ کام کرنے، کہ آپ کی زندگی جو ہے نا بیسیکلی باہر انوائرنمنٹ سے آنے والے پریشرز یا ایکشنز کو رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی اس سے زیادہ کوئی اس میں حیثیت نہیں ہوتی۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس ایکشن اور ری ایکشن کے پلین سے بلند ہو کر اور حقائق کی سطح تک پہنچ جائے، اور جو کچھ بھی فیصلہ کرے یا اپنی زندگی کی جو بھی ڈائریکشن لے وہ حقیقت کے اصولوں کے مطابق لے۔ یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ جی جی سر، صحیح۔ باقی لوگ بھی سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ جی جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دونوں ایک لیول پر ایگزسٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں؟ یعنی کہ یہ دونوں وہ لوگ جو اصول کی بنیاد یا حقائق کی بنیاد پہ زندگی کو بلڈ کرتے ہیں یا لے کے چلتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایکشن ری ایکشن پہ چلتے ہیں، بالکل جدا ہیں نا ایک دوسرے سے؟ بالکل ایک دوسرے جدا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر جو ایک اگلا مرحلہ آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ، ایون پڑھے لکھے لوگ بھی یا سمجھدار جو لوگ کہلاتے ہیں، وہ کس پلین پر ایگزسٹ کرتے ہیں، اصولی یا وہی ایکشن ری ایکشن والے؟ زیادہ تر تو ریئیکشنری لوگ ہوتے ہیں۔ ایکشن ری ایکشن والی بات ہوتی ہے نا، جی جی یعنی ایون اگر وہ زبان سے اصولوں کا نام بھی لیں لیکن عملاً وہی کرتے ہیں۔ جی جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب کیونکہ جو طاغوت ہے، ظاہر ہے کہ طاغوت کے لیے یا شیطان کے لیے جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے نا، وہ انسانیت کی نفسیات کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ جتنے اچھے طریقے سے شیطان اور طاغوت کا نظام ہیومن سائیکولوجی کو درک کرتا ہے نا، اتنا دوسرے لوگ نہیں کرتے، کیونکہ اسے کھیلنا ہی مائنڈ سے، اسے کھیلنا ہی لوگوں کے نظریات اور افکار اور ان کے دماغ سے۔
تو اسے یہ بات پتا ہوتی ہے یا اسے یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اصول پہ نہیں ہیں. یعنی جیسے ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں آپ کو بالکل ڈفرنس نظر آئے گا. ٹھیک ہے, 12 اماموں کی آپ زندگی یا 11 اماموں کی آپ زندگیوں کو دیکھیں گے نا, وہاں آپ کو واضح طور سے یہ بات نظر آئے گی کہ جو حق ہے live by that, چاہے کچھ آتا ہے آئے, نہیں آتا ہے نہیں آ جائے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, آنے جانے کی پرواہ نہیں ہے. لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم اس کی بنا پہ کام نہیں کریں گے. یا ہمارے مخالفین جو حرکتیں کر رہے ہیں, یعنی جیسے مثال کے طور پر امیر شام جو حرکتیں کر رہا تھا, امام علی علیہ السلام نے کبھی بھی ان کائنڈ رسپونڈ نہیں کیا اس کو, کبھی بھی نہیں کیا. آپ ہمیشہ اپنے اس الہی اور اصولی موقف پہ قائم رہیں. امام حسن علیہ السلام نے خلافت جب چھوڑ دی, لے جاؤ مجھے چاہیے ہی نہیں. اگر تم اس الہی معیار اور پیمانے پر نہیں آتے, مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ. ٹھیک ہے, یہ بات بھی کلیئر ہے نا جی؟ ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جن کو بالکل ہم اچھی طرح. فالو کرتے ہیں, جن کا ہم نام لیتے ہیں, انہوں نے زندگی کو کس ٹریک پہ چلایا. یہ بھی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے نا یہ بات بالکل. ٹھیک ہے, تو اب جو طاغوت ہے نا اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس ایکشن اور ری ایکشن والے سسٹم سے اوپر نہ آنے پائیں, اور بلکہ اس سے بھی نچلے درجے پر رہیں کہ جو صرف خواہشات اور خوف سے گورن ہوتا ہے. یعنی کہ جس میں 2 چھڑیاں ہیں, ایک خواہش ہے جس سے اٹریکٹ کرتے ہیں, ایک خوف ہے جس سے ہانکتے ہیں. کہ یا تو زیادہ تر لوگ جو ہیں, اور جس میں وہ کامیاب ہیں, کہ یا تو خواہشات اور خوف کے ذریعے سے ڈرائیو ہوتے ہیں, جو لوئسٹ لیول ہے ہیومن لائف کا, یا بس کو ہیومن لائف کہنا بھی چاہیے یہ نہیں. بہرحال انسان جو ہے یا خواہشات یا خوف سے چل رہے ہوتے ہیں, یا اگر اس سے بھی کچھ بہتر ہو گئے تو ایکشن اینڈ ری ایکشن, کہ جو ہم اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں, اس سے اوپر نہیں آ پا رہے اس سطح سے. ٹھیک, تو اب فرعون کو جو بات سب سے پہلے دبانا تھی وہ کیا دبانا تھی, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اصولی موقف ہے, جس پر بات پہلے ہو چکی ہے, جس کو جادوگروں نے بھی اجاگر کر دیا. کہ آپ دیکھیں جادوگروں نے کس کا نام لیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ ہم تم سے ہار گئے. آپ اس بات پہ غور کر رہے ہیں؟ جی سر, انہوں نے آپ اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ ہاں, جادوگروں نے سجدہ کس کو کیا تھا؟ ہارے تو موسیٰ سے تھے نا وہ, اور وہ بے رب ایمان بھی تھے, العالمین. بے ایمان بھی تھے ظاہراً. ٹھیک ہے نا, سجدہ کس کو کیا انہوں نے؟ موسیٰ کو سجدہ نہیں کیا. آمنا برب العالمین, اس کی بارگاہ میں سجدے میں گرے. تو کون سی چیز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف تھا کہ میرا جو اصولی موقف ہے کہیں وہ جادو کے چکر میں دب نہ جائے, اور خدا نے ان کو تسلی دی تھی کہ لا تخف انک انت الاعلی, تم ہی اوپر رہو گے, یعنی تم جو بات چاہ رہے ہو وہی اوپر رہے گی. اور وہ کس طریقے سے اوپر آ گئی, کہ جو جادوگر جب انہوں نے اپنے لیے اعتراف شکست کیا تو انہوں نے اس اصول کو سجدہ کیا جو حضرت موسیٰ پیش کر رہے تھے, نہ کہ پرسن آف حضرت موسیٰ کو سجدہ کیا. ٹھیک, یہ بات واضح ہو رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی سر, جی صحیح ہے, بالکل. یہ میں بالکل بہت ہے. بہت بہت ہی ہاں, باریک نقطہ ہے, یہ بہت ہی اہم جی. نقطہ ہے. صحیح ہے, اور یہی ہر نبی کا کام ہے, ہر نبی کا کام یہی ہے. اور طاغوت کا کام کیا ہے کہ اس اصول اور اس حقیقت سے چیزوں کو ہٹا کر اور شخصیت کو لڑا دو. کہ امام حسین کا کوئی اصولی موقف نہیں تھا, وہ تو جی وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جنگ ہو رہی تھی. صحیح.
آپ اس سوچ کو دیکھ رہے ہیں، اس فکر کو، کہ جس فکر صحیح کی طرف طاغوت کھینچتا ہے اور جس فکر کی طرف حجت خدا لے کر جاتے ہیں، اس میں کتنا بڑا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، تو خدا نے جو معجزہ دکھایا وہاں پر جادوگروں کی شکل میں، وہ معجزہ یہ تھا کہ وہی حقیقت جو تھی نا، جس کو چھپانے کے لیے ساری کوششیں ہو رہی تھی، وہی سب سے اوپر ابھر کے سامنے آ گئی. سجدہ ہو گیا، آمنا برب العالمین رب ہارون موسیٰ. اب فرعون کو کیا کرنا تھا؟ فوراً اس چیز کو کدھر ڈائیورٹ کرنا تھا؟ پرسن کی طرف، ایکشن جی. ری ایکشن کی طرف، خوف کی طرف. ٹھیک ہے، جو ان کے ہتھیار ہیں، جو ان کے ٹولز ہیں، جو چار دیواریاں ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ انسان ان سے باہر نہ نکل پائیں، چاہے دین کی کتنی باتیں کیوں نہ کریں، ان چار دیواریوں سے باہر نہ نکل پائیں. ٹھیک ہے، تو وہ کبھی بھی یعنی دین کے حقیقی مقصد کو پورا کرنے کے قابلیت نہیں پیدا کر پائیں گے. تو اب پہلا تو اس نے یہی کہا کہ میں جب تمہارا رب ہوں تو تم میری اجازت کے بغیر تم کہاں سے ایمان لے آئے؟ تم کو اجازت کس نے دی ایمان لانے کی؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فوراً حضرت موسیٰ کو ایک ریوولٹنگ پرسن کے طور پر ان کی پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کر دیا. ٹھیک ہے، کہ یعنی ایک شخص ہے کہ جو شروع سے ہی جو حضرت موسیٰ اور ہارون کو وہ کس لائٹ میں پورٹرے کر رہے ہیں کہ جناب یہ دو اسکیمرز ہیں، یہ پلان بنا کر آئے ہیں کہ تمہاری زمین پہ قبضہ کر لیں. یہ منصوبہ لے کر آئے ہیں کہ تمہارے جو مثالی طریقے ہیں ان سے تم کو ہٹا دیں، تمہاری ارض پہ قبضہ کر لیں، تم کو نکال دیں. اس طریقے سے وہ ان کو ڈی گریڈ کرنے کی شروع سے ہی کوشش کر رہے تھے. اب انہوں نے یہاں پر پھر حضرت موسیٰ پر ایک اور الزام لگا دیا، کیونکہ یہ بلیم گیم ہی ہے کہ جو شخصیتوں کے ٹکراؤ کا سبب بنتا ہے نا. آپ لوگ بھی بہت ایکسپیرینس کرتے ہیں نا بلیم گیم. جی سر. ہیں، اور بلیم گیم کی سب سے پہلی نحوست کیا ہوتی ہے؟ حق گم ہو جاتا ہے، صرف پرسنالٹیز ایک دوسرے سے سر پھوڑ رہی ہوتی ہیں. ایک کمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام ہم بھی تو کر رہے ہیں آئمہ کے ساتھ. یہ فیصلہ آپ کیجئے بھائی، میں کچھ بولوں گا تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گے. نہیں، میں تو اپنے ایک آبزرویشن دے رہا ہوں، اپنے متعلق بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی آئمہ کو ایک شخصیت کے طور پر رکھیں، اس کے بیونڈ نہیں جا رہے ہیں، ہم وہیں پر ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ آپ آئمہ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اس ایکشن ری ایکشن کے ڈومین میں گزاری ہے کہ جی یہ معاویہ ہے، یہ بنو امیہ ہے، یا یہ فلاں خلفاء ہیں، ہمیں ان کے خلاف جانا ہے یا کرنا ہے، یا وہ ہمیشہ سے الہی اقدار اور اصولوں پر باقی رہے ہیں اور انہوں نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی ہے کہ کون میرے ساتھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میری جان رہتی ہے جاتی ہے، کسی بات کی پرواہ نہیں کی اس کے مقابلے میں. اور انہوں نے کبھی اپنے آپ کو سامنے لے کے بھی نہیں آئے، مطلب کہ میری اس طرف جاؤں. نہیں، سامنے انہوں نے اپنے کو رکھا ہے لیکن ہمیشہ اس اصولی موقف پہ رکھا ہے. ہاں، اس اصولی موقف کنورٹ اس کو پوائنٹ کیا ہے. ہاں، یعنی امام علی علیہ السلام نے جو وہی بات کہی تھی کہ بھائی جو چیز ہے اللہ اور پیغمبر، اللہ کی بندگی اور سنت پیغمبر، اس سے نہیں ہٹوں. حکومت دیتے ہو نہیں دیتے، ختم، میرا مطلب نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ اگر تم لوگ ان بنیادوں پر میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو صحیح ہے، ورنہ مجھے خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اور ایک اور بات بھی جو ہمارے لیے بہت زیادہ، کہ اگر ایکشن اور ری ایکشن والی بات آئمہ کے اس میں ہوتی تو امام سجاد علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر ایک لشکر بنانا تھا اور یزید کے خلاف جنگ کرنی تھی. آپ مجھے بتائیں نا، اتنی بڑے ظلم کو سہنے کے بعد ایک انسان کا رسپانس کیا ہوگا؟ انتقام کے علاوہ اور وہ کیا بات سوچ سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام کیا کرتے رہے اپنی پوری زندگی میں. جو 35 سال آپ نے گزارے ہیں کربلا کے بعد، آپ نے کیا کیا؟
آپ نے مسلسل اس بات کی ایفرٹ کی ہے کہ وہ جہالت، وہ گمراہی جس نے کربلا جیسے ایک واقعے کو پیدا کرنے کا سبب بنی، اس جہالت اور گمراہی کے خلاف جہاد جو ہے نا وہ اصل ہے. تو یہ اصول ہے نا، یہ خدائی اقدار ہے نا. ٹھیک ہے. اور پھر باقی وہ پہلو اپنی جگہ محفوظ ہے کہ اگر انسان خدا کے لیے زندگی گزارتا ہے تو آپ کا انتقام پھر وہی لیتا ہے. پھر آپ کو اس کی طرف سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے لیا. صحیح. تو اب اس کے بعد جناب اس نے جو ہے نا پہلے تو ان پر ایک دباؤ ڈالا کہ میری اجازت کے بغیر یہ ایمان کہاں سے آ گیا. پھر اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لائک اے پرسن، ریبیلنگ پرسن یا ایک انوانٹیڈ پرسن کے طور پر وہ سامنے لے کر آ گیا کہ وہ جو رب العالمین تھا اور سجدہ تھا وہ تمام کے تمام ایفیکٹس وائپ آؤٹ ہو جائیں، وہ لوگوں تک پہنچ ہی نہ پائیں. کہ بے شک یہ تمہارا بزرگ ہے، کبیر یعنی تمہارا سب سے بڑا ہے، تمہارا گرو ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تم کو سحر کی تعلیم دی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، ہم جو بات وہی کر رہے تھے علم کی اور اس کی، یہ ایک پیور ازمپشن یا تکا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی سینس ہے اس جملے کا؟ نہیں سر، یہ وہ ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کنسپریسی تھیوری. کہ یہ یعنی ابھی مثال کے طور پر بھائی ابھی تمہارے سامنے تمہارے کارندوں نے پورے ڈھونڈ کے تحقیق کر کے ریسرچ کر کے موسٹ لرنڈ میجیشینز تمام اس سے جمع کیے. موسیٰ اور ہارون ابھی ابھی تازہ تمہاری مملکت میں تمہارے سامنے آئے ہیں، کوئی ایسے ایویڈنس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے جادو کا اس کا اس کا، لیکن یہ اس نے جناب فیصلہ دیا ہے. میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ انہو کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. انا کب استعمال ہوتا ہے؟ انا کا معنی ہاں، تاکہ تاکہ بندہ حتماً یقین کے ساتھ، جب کوئی جی چیز بے یقین کے ساتھ شک، بے بے شک. شک. اور بھائی تمہیں یہ یقین کہاں سے مل گیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، یعنی یہی سارے کھیل جو ہیں نا وہ سب کھیلتے ہیں. ٹھیک کہ کس بنا پر، اور اسی چیز کو میں کہہ رہا تھا کہ جو علم اور عقیدت کے فرق کی میں بات کر رہا تھا نا، وہ یہی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ علم کے رستے پر ہوتے ہیں تو آپ کا علم آپ کے عقیدے اور عقیدت کو کنٹینیوسلی ریفارم کرتا ہے، ریفائن کرتا ہے، بعض اوقات ٹرانسفارم بھی کر دیتا ہے. اب یہ کہاں سے لے کر آ گیا یہ یقین انا والا کہ بے شک یہ تمہارا بزرگ ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ سارے کے سارے جو کھیل ہیں یہ آپ کو آج کی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں. یہ کہ جس کے جو یہ لوگ بڑے بڑے ممالک اور ان کے پریسیڈنٹس اور پرائم منسٹر جس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس کو ملا کے رکھ لیجئے، یہی لیول ہے، یہی فرعون والا ہی حال ہے. تو سر یقیناً یہ تم جی یہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے ہے، یا کیونکہ ایسا بھی لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی عظمت کو اور ان کے مقصد کو جانتا تھا وہ، اور دیکھیں صرف اس اپنا. میں اس کا جو بنیادی مقصد نظر آ رہا ہے نا وہ یہ کہ جادوگروں نے جو ایک اثر کریٹ کیا ہے نا وہ لوگوں میں ٹرانسفارم نہ ہو جائے، ٹرانسفر نہ ہو جائے، اس کو روکنا ہے. صحیح، ٹھیک کیونکہ ہے. حضرت موسیٰ نے پلان یہ کیا تھا نا، ان سے کہا تھا نا جب ساری خلقت جمع ہو جائے گی تب ہم مقابلہ کریں گے. صحیح ہے. تو یعنی کہ یہ جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں اس کی وٹنس ایک مطلب کثیر ہجوم ہیں، لوگ ہیں جو اس مجمع کو کر رہا ہے، وٹنس ٹھیک. کر رہے ہیں. تو اب فرعون کے پاس جو سب سے پہلا جو اس کا کام تھا وہ ڈیمیج کنٹرول کرنا تھا اس کو. یہ تو گئے جادوگر، تو گئے ہمارے ہاتھ سے، صحیح ہے. لیکن اب ان کا اثر، کیونکہ وہ ان کو آپ نے ایک پورا لیڈر کے طور پر اور ایک مطلب مقدس یا بڑے اہم شخصیات کے طور پر پریزنٹ کیا تھا نا کہ یہ ہیں جو ہمیں ان سے بچائیں گے اور یہ ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے آ گئے ہیں، تو ہمارا جو مین
ہمارا تکیہ ہے وہ ان جادوگروں پر ہے کہ یہ ان کو شکست دیں گے، وہ سارا کا سارا وہی الٹ گیا۔ اور جادوگر جو تھے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جادوگر حضرت موسیٰ کے مطیع نہیں بنے، وہ خود اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہو گئے۔ ٹھیک، کہ ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ خالی ہے موسیٰ تم نے ہرا دیا ہم تمہارے آگے جھک جاتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں تھی۔ تو اب اس کا نیکسٹ اسٹیج کیا ہونی تھی کہ لوگوں میں سے جو ارد گرد لوگ کھڑے تھے ان پر اثر جائے گا، مملکت میں ایک بغاوت والی بات آئے گی کہ یہ فرعون تم کہاں سے ہو رب، تم نے کس طریقے سے اس پر قبضہ، اس کو فوراً اس کو بلاک کرنا تھا یہ ساری چیزوں کو۔ تو وہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی نا کہ ان کا جو ہے یا تو خوف اور خواہشات والا ایک نیٹ ورک ہے، یا پھر لوگوں کو ایکشن اور ری ایکشن والا نیٹ ورک ہے جس میں شخصیت کو شخصیت سے لڑایا جاتا ہے، اور اس بات کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ اصول اور حق تک نہ پہنچ پائیں، اس حد تک ایلیویٹ نہ ہو پائیں۔ تو یہ اب وہ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس نے فوراً حضرت موسیٰ کی شخصیت کو وہی ڈسپیوٹنگ بنایا یا ان کو ڈسکریڈٹ کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر جادوگر ہیں، اور یہ جتنے جادوگر ہمارے پاس آئے تھے ہمارے لیے ان کی سلیکشن میں بہت بڑا دھوکہ ہو گیا کہ یہ بھی حقیقتاً اسی کے ہی آدمی تھے۔ جیسے آج کل بھی آپ اس قسم کی باتیں سنتے ہیں نا کہ یہ سب ملی بھگت چل رہی ہے، یہ سب انہی کے ہی اسی کے ہی آدمی تھے، اور انہوں نے مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ اس طریقے سے جناب ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے مثالی طریقوں کو خراب کر دیں اور ہماری زندگی کو غلط رستے پہ ڈالیں۔ تو یہ کام اس نے کیا۔ اب اس کے بعد خوف، اب اس کے بعد ٹیرر کی اپلیکیشن، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سارے لیولز کو کس طریقے سے طاغوت کام کرتا ہے۔ جی سر، جی جی، بالکل نظر صحیح آ ہے، رہا ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے یہ، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ میں نے کرنٹ افیئرز آپ میں کو، بھی یہی ہو رہا ہے۔ جی عامر بھائی آپ اس وقت نہیں تھے، میں نے جب حضرت موسیٰ کا واقعہ شروع کیا تھا نا تو شروع میں اچھا خاصا ٹائم اس پر ہی دیا تھا ہاں، کہ فرعون جو ہے نا دیٹ از اے رول ماڈل فار طاغوت ان ایوری ایج۔ اور آج کی دنیا میں جو ہے مطلب جو وہ بالکل یہی آپ ورڈ بائی ورڈ فٹ کر لیجئے اس پہ۔ جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ آج کے جو زمانے کی جو بات ہو رہی جو ہے۔ جو سورہ قصص میں نے شروع میں بتایا تھا، یاد ہے آپ کو کہ فرعون نے کس طریقے سے لوگوں پہ قبضہ کیا تھا، ان کو گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، اور جی وہ جی خوف ٹیرر، جی یہی تو۔ جی، ٹھیک۔ تو اب اس کے بعد تیسری سٹیج، اچھا اب دیکھیں یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے، یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے کہ جب فرعون نے پہلا جو اس کا سینٹنس ہے، دیکھیں یہ پہلا سینٹنس ہے، قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، یہ سینٹنس جو ہے نا یہ بیسیکلی ڈائریکٹ ایڈریس ہے جادوگروں سے۔ ٹھیک ہے، جادوگروں نے اس کا جواب دیا آگے جا کے، اگلے جملوں میں جو آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو رپلائی کیا۔ یہ جو جملہ ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ حقیقتاً جملہ ایڈریس ہو رہا ہے لوگوں سے۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ باریکی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ صحیح۔ ٹھیک ہے، جی یہ جملہ جو ہے نا یہ اس کا جو ایرو پوائنٹ کر رہا ہے وہ حقیقتاً نہ جادوگروں کی طرف کر رہا ہے نہ حضرت موسیٰ کی طرف کر رہا ہے، بلکہ یہ لوگوں کی طرف ہے کہ یہ تو آپس میں ملی بھگت ہے۔ یہ کس کو بتانا چاہ رہا ہے کہ آپس میں ملی بھگت ہے؟ جی عوام کو۔ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر جو بہت اہم بات ہے کہ اگر عوام میں سے ایک اکثریت یا ایک جمعیت کھڑی ہو جاتی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے اپنی نظروں سے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ ایک مظاہرہ حق ہے، اس میں کوئی ملی بھگت والی بات اور یہ سب نہیں ہے، تو فرعون کو پھر اگلا جملہ کہنے کی، خوف اور ٹیرر کو اپلائی کرنے کی مہلت اور ہمت نہیں ملتی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟
جی سر یہ آ جو رہی ہے. بیچ میں جو یہ فل ان دا بلینک ہے، یہ آپ کو پرسیو کر پا رہے ہیں اس کو؟ صحیح ہے. اگر وہ یہ نہ کہتا تو شاید کھڑا بھی ہو جاتے کوئی پبلک. ہاں میں نے وہ تو اپنی طرف سے اس کو روک رہا ہے نا. ہاں اس کو روک لیکن رہا ہے. لیکن لوگوں کو جب اس نے کہا، یہ نہیں جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت ابراہیم سے اس نے خدا پر دلیل مانگی، حضرت نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو کہ میرا رب یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور میت کرتا ہے. ٹھیک، اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں، میں بھی انا احیی و امیت، اور ایک فضول قسم کے طریقے سے اس نے اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا جو بالکل ہی دھوکہ تھا. لیکن جتنے اطراف کے لوگ تھے نا، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا احیا اور میت ہے، یہ جو تم کام کر رہے ہو کہ بے گناہ کو قتل کر رہے ہو یا جس کو گناہ گار کو سزائے موت دے رہے ہو، یہ احیا اور میت کرنا اس کو تو نہیں کہتے. کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، اور یہی ساری مین پرابلم ہے کہ لوگ حق کی خاطر کھڑے نہیں ہوتے. لوگ کب کھڑے ہوتے ہیں؟ وہی ایکشن اور ری ایکشن کے تحت. لیکن وہ کھڑا ہونا فائدہ نہیں ہے. صحیح ہے. آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جتنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں، جتنے بھی آپ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ سب یہ نا، جیسے میں ایک بہت ویسی کہ عامیانہ سی بات کروں کہ جب ہمارے اپنے کیمپ کے لوگ مارے جاتے ہیں تو ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، لیکن جب کوئی ہمارے کیمپ میں نہیں ہوتا، وہ ناحق اور مظلوم مارا جاتا، تو ہم ایک جملہ بھی نہیں بولتے. یہ سبھی کام یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کہ جب جی جی ایران بالکل. پر کوئی مصیبت آئے گی تو جناب شیعہ سڑک پہ نکلیں گے، جب مثال کے طور پر سعودی عرب یا کسی سنی ملک پر مصیبت آئے گی تو سنی سڑک پہ نکلیں گے. تو یہ حق تو نہیں ہے نا. یہ تو پھر وہی آپ اسی ایکشن اور ری ایکشن کی سائیکل میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ فائدہ نہیں ہے، اس سے آپ کو نتیجہ نہیں ملے گا اس طریقے سے. ٹھیک، تو یہ بات آپ کو کلیئر ہو رہی ہے نا کہ وہ ٹیرر کی اسٹیج پر رائٹ فرام دا بگننگ نہیں آ پاتے کہ ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. یہ ہاتھ پیر کاٹنے والی اسٹیج کب آتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ اسٹیج ہے. وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جب اس نے جو اصل پارٹی تھی، ظاہر ہے کہ وہ بیچارے اتنے تھے ہی نہیں کہ وہ کرتے. انہوں نے رسپونڈ تو کیا لیکن وہ اس کو باقاعدہ شکست نہیں دے سکتے تھے. جو لوگ تھے وہ خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے اس جاہلانہ آرگیومنٹ کو قبول کر لیا، یعنی پریکٹیکلی. تب اس نے اگلا جملہ کہا کہ میں یقیناً قطع کروں گا، کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر مخالف سمت سے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجور کے تنے پر صلیب دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. اب دیکھیں یہاں پر اس کا مطلب یہ کہ فرعون جاہل نہیں تھا، جنہیں اس کے جملے جو بتا رہے ہیں کہ وہ خدائی یا دینی نظام سے بے خبر نہیں تھا. اسے یہ بات اچھے طریقے سے پتا تھی کہ خدا، جس خدا کی بات پیغمبر کرتے ہیں، اس خدا نے نافرمانی پر عذاب کی وعید بھی دی ہے. کہ وہ خدا جو ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر میرے خلاف جاؤ گے، اگر اس کی حق کی خلاف ورزی کرو گے، اگر حق کے مخالف زندگی گزارو گے، تو میں شدید عذاب بھی دینے والا ہوں، میری عقوبت بھی سخت ہے. یہ بات اسے پتا تھی کیونکہ یہ جملہ یہی بتا رہا ہے کہ پھر تم علم حاصل کر لو گے یقیناً کہ ہم میں سے کون زیادہ شدید ہے عذاب میں اور باقی رہنے والی تکلیف. یعنی کس کا عذاب جو ہے وہ زیادہ شدید ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ حضرت موسیٰ کو تو نہیں کہہ رہا ایونا کون ہے ہم میں سے. جو کمپیریزن جو ہو رہا ہے عذاب کی شدت اور بقا کا، وہ کس سے کمپیریزن ہو رہا ہے؟
اللہ سے کر رہے ہیں۔ خدا سے ہو رہا ہے۔ تو یعنی اس کو یہ بات پتا تھی کہ جو خدا ہے وہ خدا یعنی غفور و رحیم بھی ہے، اور ایک شدید عقاب و عذاب دینے والا بھی ہے، کہ جو آپ دعائے افتتاح میں بھی پڑھتے ہیں، جو بہت گہری معرفت ہے اور جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیے اس معرفت کو، کہ انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمت وانت اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ۔ خدا کے پاس ہر وقت رحمت نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو، برائیاں کرتے رہو، معصیت کرتے رہو۔ جب تک تم عفو و رحمت کے موضع یعنی ڈومین میں ہو تو خدا ارحم الراحمین ہے، اور اگر وہاں سے باہر نکل کر نکال اور نقمہ، نافرمانی اور خدا کے مقابلے میں سرکشی اور طغیانی کے ڈومین میں آ جاؤ گے تو خدا سے زیادہ شدید انتقام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی، یہ تو آپ پڑھیے، آپ نے پڑھی ہے نا تو افتتاح میں رمضان۔ تو یہ ایک مطلب یہ دین کے ایک محکم اصول ہے کہ جو خدا ہے وہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اب پتہ چلے گا، میں تمہارے ہاتھ پیر اپوزٹ سمت سے کٹواؤں گا، تمہیں کھجور کے تنے پر صلیب پہ چڑھاؤں گا، اور پھر تم جان لو گے کہ کس کا عذاب زیادہ شدید ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو یہ کلمات ہیں ان ساحران کے، یہ واقعاً امیزنگ ہیں، یعنی انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ ایک انسان جو ہے نا وہ اتنی کم عرصے میں اتنی محیر العقول تبدیلی اس میں کیسے آ جاتی ہے، کیسے آ سکتی ہے۔ کہ اب ان جملوں کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو تقریباً ہمیں بڑے سے بڑا مومن بھی ایسا نہیں ملتا جو اس طریقے سے بات کر سکے۔ سینیریو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ کتنا خوفناک منظر ہے کہ انسان ہر طریقے سے سبجوگیٹڈ ہے، ظاہراً جس پر آپ ایمان لائیں نا وہ بھی آپ کی مدد نہیں کرنے کی پوزیشن میں، انہیں حضرت موسیٰ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جادوگروں کو بچا کے لے لیں۔ جادوگر جتنے بھی ہیں نا وہ آن دیئر اون ہیں، وہ اپنی بیسس پر ہی کھڑے ہوئے ہیں، بس کہ ہم ایمان لائیں اور اس کے تمام کانسیکوینسز جو ہیں نا وہ ہم نے خود پرسنلی ہی بھگتنے ہیں اور جھیلنے ہیں۔ کوئی بھی نہیں ہے فی الحال جو ہمیں یہاں سے بچا لے یا نکال لے، جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے، فرعون سے ہم کو نجات دے دے۔ اب دیکھیں انہوں نے جواب کیا دیا ہے، اور یہ بہت بہت ہی عظیم وہ ہیں جملے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات لن نؤثرك۔ اثر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ایفیکٹ، امپیکٹ، کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز تم ہم پر اثر نہیں ڈال سکتے، تم ہم پر امپیکٹفل نہیں ہو سکتے، کہ ہمیں جو ہے نا اب ہمارے اس یقین سے کھسکا دو، ہٹا دو۔ کس بات پر؟ علی ما جاءنا من البینات، اس پر کہ ہمارے پاس بینات یعنی روشن نشانیاں آ گئیں۔ اور روشن نشانیاں، میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ روشن نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ روشن نشانی کیا ہوتی ہے اور کہاں نظر آتی ہے انسان کو؟ سر وہ علم جو قلب پہ روشن ہو جائے، اس کی بنیاد پر وہ صحیح اور غلط کو پہچان سکے۔ روشن نشانی آپ کو اپنے اندر نظر آتی ہے، جی ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ روشن نشانی اس کو نہیں کہتے کہ میں نے فلاں بات سمجھ لی، میں نے پڑھ لیا، میں نے درس سن لیا، یہ روشن نشانی نہیں ہے، یہ بینات نہیں ہے۔ دل ایکسیپٹ کرے۔ بینات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے وجود کے اندر وہ حقیقت دیکھنا شروع ہو جائے، وہ آپ کی ذات میں روشن ہو جائے وہ چیز، ٹھیک؟ تو ہمارے پاس آئی بینات میں سے، تو انسان جب اپنی ذات میں کسی حقیقت کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کسی نہ پڑھانے والے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ کسی شک میں ڈالنے والے کے ذریعے سے وہ گمراہ ہوتا ہے۔
کیونکہ وہ اسے اپنی جان میں محسوس کر رہا ہے، اپنی جان میں دیکھ رہا ہے. تو ہمارے پاس بینات میں سے آیا والذی فطرنا. اب یہ کتنا عجیب جملہ ہے. اور وہ جس نے ہماری بنیادوں کو رکھا. یہ فرق بھی آپ کے ذہن میں ہے نا، باری، فاطر، خالق، مصور، یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو پہلے کہ ان سب میں فرق ہے. جی سر بالکل. یعنی اور ہیومن کریشن کی ہی باتیں ہیں، ہیومن کریشن سے ہی یہ اسما ریلیٹ کرتے ہیں، ہیومن یا کسی بھی مخلوق کی کریشن سے، لیکن ان سب میں فرق ہے. اور ان میں ڈیپسٹ کون سا اسم ہے، سب سے گہرا اور اولین کون سا اسم ہے؟ باری. باری، جی، اور فاطر بھی. فاتح. فاطر صحیح، جو بنیاد رکھنے والا. ٹھیک ہے، فاطر. تو آپ اور میں اس وقت کون سے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم تو عالم خلق خلقت کیا، میں. ہم تو خلقت میں. خلق کیا رکھتے ہیں جی، تو خلقت کی ہے. آپ کو سب سے پہلے کیا چیز نظر آتی ہے ان چاروں میں سے؟ مطلب فاطر، باری اور مصور اور خلقت میں آپ کو سب سے پہلے کیا چیز نظر آتی ہے؟ آپ کو خالق. خلقت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں ہمیں تو خلقت نظر آتی ہے ایگزیکٹلی. خلقت نظر آتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ مصوری نظر آتی ہے، تصویر نظر آتی ہے، شکلیں، فارمز اینڈ شیپس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر انسان جو ہیں وہ اس میں باری یا فاطر کو دیکھنے سے محروم ہیں. یہ بات کلیئر ہو رہی؟ جب جی تک انسان خلق اور تصویر کے پردے کو چاک نہ کرے اس وقت تک وہ اس میں باری اور فاطر کے جلووں کو نہیں دیکھ سکتا. ہمارے ساتھ یہی حال ہے یا نہیں ہے کہ جو ظاہری شکل و صورت ہے اور جو خلقت ہے اور خلقت مادی ہے اس سے آگے ہم کچھ دیکھ پاتے ہیں؟ کچھ نہیں نظر آتا، ہم کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا. تو اگر کوئی انسان خدا کو اس میں فاطر مخاطب کرتا ہے اور اس حیثیت سے اس سے کنیکٹ ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے ان پردوں کو چاک کر دیا، یا یہ ان اسما سے بھی بلند ہو کر اس لیول تک چلا گیا، کیونکہ اسما میں بھی ہائرارکی ہے. بالکل. یعنی یہ اس میں فاطر کی حد تک بلند ہو چکا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے عقیدے کی بات کی تھی تو وہاں پر رب نہیں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض. کہ جو ہمیں بھی حکم ہے کہ نماز کے لیے جب قبلہ رخ کھڑے ہو تو پہلا ذکر یہ آیت کرو، انی وجہت. ٹھیک ہے، تو اب سمجھ لیں تو انہوں نے خدا کو کس جگہ جا کے پہچانا ہے؟ آپ سوچیں کس جگہ پہ پہچانا ہے انہوں نے خدا کو؟ والذی فطرنا. اور یہ واقعا مائنڈ بوگلنگ ہے، میں تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب انسان اپنی پوری جان قبول کر لیتا ہے نا، تو پھر اس طریقے سے اس کے سامنے سے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور وہ بلند ہو جاتا ہے. اور جیسے میں شروع میں بھی کہہ رہا تھا کہ اس میں ٹائم وغیرہ کا کوئی دخل نہیں. اس میں فرق جو پڑتا ہے وہ صرف میرے نفس کی حالت سے پڑتا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہوا؟ کون آیا؟ بینات آئیں، اور وہ آیا جس نے ہمیں ہماری فطرتوں کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا فاطر ہے وہ آیا ہمارے پاس. کیا دیکھ رہے تھے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. فقضی کر دو، یعنی تم قضا جو حتمی فیصلہ ہوتا ہے، ڈن، جس میں کوئی وہ نہیں ہوتا نیگوسیشنز کا یا رد و بدل کے وہ نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا جو تمہیں کرنا ہے، جو تمہیں ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ہاتھ پیر کاٹنے ہیں، صلیب دینا ہے، فقضی ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لو. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. اور یہ اس کا جواب ہے کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب اشد ہے اور
ابقا ہے. تو انہوں نے اس بات کو کہا کہ تم جو کچھ بھی کر لو وہ تمہارا فیصلہ اس حیات دنیا تک محدود ہے. اچھا ایک چیز بہرحال یہ بھی رحمت خداوندی ہے انسان کے لیے کہ ہمیں بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ مختلف آفتوں میں، عذاب میں، بیماریوں میں، تکالیف میں مبتلا دکھتے ہیں، اور ہمارا مطلب دل اس پہ بہت دکھتا ہے، اور ہم اس تکلیف پر اذیت خود بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز جو رحمت خداوندی ہے کہ انسان کے تکلیف سہنے کے حوالے سے جو ہے نا ایک تھریشولڈ لیول ہے. یعنی ایک لیول کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر تکلیف ایک حد سے درجے سے اوپر جاتی ہے نا تو انسان کے پھر احساسات کٹ آف ہو جاتے ہیں. پھر وہ آپ سمجھ لیں آپ کا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور اگر نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر اوپر سے کچھ بھی ہوتا رہے لیکن بندے کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی. یعنی جیسے ایک انسان ہے کہ جو خدا نخواستہ مفلوج ہے، پیرالائزڈ ہے. اب جو بھی اس کا پیرالیسس والا عزو ہے آپ اس پر چھری چلا دیں اس کو فیل نہیں ہوگا کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. جبکہ نارمل حص والے اس میں اگر کوئی ایسا کام کیا جائے اسے فوراً تکلیف ہوگی. تو بہرحال یہ بھی ایک یعنی خدا کی رحمت ہے اس حیات دنیا میں کہ اس نے تکلیف کا ایک تھریشولڈ رکھا ہے کہ وہ کوئی ان لمیٹڈ یا انفینٹ ایکسٹینٹ نہیں ہے تکالیف اور اذیتوں میں مبتلا ہونے کا. نے کہا یہ جو حیات دنیا ہے اس حد تک ہے، اس کے بعد یقیناً پھر ہمارے لیے سہولت اور آسائش ہے. اور انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر. یہاں پر بھی دیکھیں خاص بات کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ آمنا. اپنا رب کہہ رہے ہیں، ہاں، پہچان رہے یعنی حضرت موسیٰ نہیں کہہ رہے، حالانکہ حضرت موسیٰ کے وسیلے سے ہی ایمان لائیں، لیکن آمنا بربنا یعنی کہ حضرت موسیٰ کی وہ چیز خدا نے پوری کر دی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ لوگ حق تک جائیں، تو جو اہلیت رکھتے تھے خدا نے ان کو پہنچا دیا حق تک. انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے، لیغفر لنا، اور اس ایمان کے ذریعے سے ہماری امید ہے کہ وہ ہماری مغفرت کرے خطایانا. اب اس جملے کو دیکھیے گا، یہ بھی اہم جملہ ہے کہ جو ہماری خطا تھی یعنی ہم غلط رستے پہ چلتے رہے، ہمارا رب ہماری مغفرت کرے. مغفرت کا معنی بھی میں امید کرتا ہوں آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا. جی وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تم نے زبردستی کر کے کراہن امپلسو وے میں جو ہم سے تم نے جادو کروایا، ہمارا رب اس کی مغفرت کر دے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ اس بات کو بھی جان رہے ہیں کہ یہ جو سحر کی پریکٹس ہے یا سحر پر عمل کرنا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ خطا تھی، یہ گناہ تھا. لیکن اس گناہ پر وہ مجبور کر دیے گئے تھے فرعون کی طرف سے، یا ان کے جو بھی سسٹم تھا اس وقت گورننگ کا. اور آخری جملہ سب سے زیادہ حیران کون ہے؟ واللہ خیر و ابقا. اور جو بات ایک میں کہتا ہوں کئی دفعہ کہ بڑے سے بڑا مومن بھی یہ جملہ کہنے کی سکت نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ خیر و ابقا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ از ناؤ اور ایسٹ. اب خدا ہماری پراپرٹی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ خیر اور باقی رہنے والا کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کا اللہ سرمایہ کو کہتے ہوتا ہے اسی نہیں فرمایا نہیں جو آپ کا سرمایہ ہوتا ہے اسی کو ہی آپ کہتے ہیں نا. جس کو آپ ایز این ایسٹ یا پراپرٹی ایکوائر کرتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں نا یہ بہت بہتر ہے، یہ باقی رہے گا. یہ جو میں نے گھر بنایا، یہ نظام بنایا، یا میں نے مدرسہ قائم کیا، یہ بہت بہتر ہے اور یہ باقی رہے گا انشاءاللہ. وہ اپنی پراپرٹی کس کو قرار دے رہے ہیں؟ اللہ کو. اللہ کو قرار. جو ہی میں کہہ رہا ہوں کون مومن ہے جو یہ بات کہہ سکتا ہے؟
کہ میں نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری ہے کہ اب اللہ میرا سرمایہ ہے، اللہ میرا ایسٹ ہے، اور اس سے بہتر اور باقی رہنے والا سرمایہ کوئی نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، کون کہہ سکتا ہے یہ بات؟ کیونکہ ہم نے زندگی ایسی گزاری ہی نہیں، تو ہم یہ جملے بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی بہت بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے اور ونڈرفل ہے، اور اس میں یعنی ان تمام واقعات میں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے نا، ہم لوگوں کے لیے ایک بہت زیادہ امید کا پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں ایک اور جو بڑا عجیب نظریہ سکھایا گیا ہے کہ جناب ہم تو کیونکہ عام آدمی پیدا ہو گئے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی نالائق اور لو لیول پہ ہی رہنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ کہاں معصوم، کہاں ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، کہاں ہم ایمان کی بلندیوں پہ جا سکتے ہیں، یہ تو اسپیشل لوگوں کے لیے ہی ہے۔ یہ جادوگر اسپیشل لوگ تھے، اسپیشل لوگ بن گئے، ٹھیک ہے، یہ حیدر بھائی اس میں لوگوں میں سے ایک چیز جی جو ہوں، ایک چیز جو تھوڑا سا آ رہی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ جس طرح کی انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں جادوگروں نے، لگتا ہے کہ وہ خدا کی، اگرچہ مانتے نہ ہو خدا کو اس طرح، لیکن خدا کی معرفت، بہت گہری معرفت رکھتے تھے کسی بھی حوالے سے، تو انہوں نے اتنی گہری باتیں کی، ورنہ یہ اتنی گہری باتیں تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ مومنین بھی نہیں، کے لیے مشکل ہے۔ نہیں تو اس وہ میں معرفت ان کی یقینی طور پہ کچھ بہت گہری معرفت نظر آتی ہے ان کی، چاہے وہ مانتے نہ ہوں اس وقت۔ دیکھیے یہی بات ہے کہ جیسے آج کے دور کا سائنٹسٹ جب ایمان لائے گا نا، تو وہ ہم جیسے تمام مومنین کو پیچھے چھوڑ دے گا، بالکل 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 بس ایگریڈ۔ یہ بات ہے۔ یعنی اللہ اکبر کا مطلب جو سائنٹسٹ سمجھ سکتا ہے۔ ہاں، انسان جی علم کے کسی بھی شعبے میں، علم کے کسی بھی شعبے میں، یعنی علم سے میری مراد علم حقیقت ہے، وہ جو انسانوں کے بنائے ہوئی چیزیں ہیں وہ حقیقتاً علم نہیں ہے۔ یعنی آپ کہہ لیے اکاؤنٹنگ اور لیگل لا اور یہ سب نہیں، وہ نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے۔ یعنی آیات آفاقی یا آیات انفسی، انسان ان میں سے کسی بھی چیز کا جینوئن عالم ہونا، وہ ایک بہت ایڈوانٹیجس پوزیشن میں آ جاتا ہے حق کو سمجھنے کے لیے، بنسبت ان لوگوں کے کہ جو ظاہری طور سے یا ٹریڈیشنل وے میں ایمان اور اسلام کی مالا جپتے رہتے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ بہت ایک بہتر حالت میں ہوتا ہے، اور بلکہ وہ کئی جہتوں سے حق کو اپنی اندر قبول کر بھی چکا ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے بھی بہت سارے لوگوں کی جو گفتگو سنی ہے، جن کو آپ ظاہراً ایون ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی بھی اگر آپ بعض باتوں کو سنیں نا، تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ان کو مین پرابلم فارمل ریلیجن سے ہے، ان کو پرابلم پادری اور مولوی سے ہے، لیکن اگر وہ جو دین کی ڈیپر لیول کی جو تشریحات ہیں اس کو وہ بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل بالکل، میں بالکل ایگری کرتے ہیں اس میں، کیونکہ اگر جب میں یونیورس کا میں اسٹرانومی بہت اسٹوڈنٹ ہوں، میں جب وہ سارا اسٹڈی کرتا ہوں تو خدا پہ بہت زیادہ ایمان فیل ہوتا ہے، جو کہ عام اور اس حالت میں اللہ اکبر کہنے سے یا نماز پڑھنے سے وہ شاید وہ ایسی فیلنگ نہیں آتی، لیکن جب آپ وہ اس کائنات کو اسٹڈی کریں، اس کی وسعتوں کو، اس کی انٹریکیسیز کو، اس کی حسن کو کریں، تو پھر تو اس پہ یہی خدا پہ بات تو میں ایمان آپ کو زیادہ۔ یہی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا، کہ وہ والا فیتھ کوئی ورتھ تو نہیں رکھتا ہے، وہ تو عوام کے لیے ہے کہ بھئی کسی طریقے سے ہینگ بائی تھریڈ والی بات ہے۔ تو وہ عقیدہ اگر ہم لکی ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ عقیدہ ہمیں مل گیا اپنے معاشرے سے یا والدین سے، لیکن اس کو کنٹینیوس ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو علم کی بنیاد پر پروان چڑھنے اور ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ نے اس جملے کو بھی دیکھ لیا نا کہ یہ کتنا عالی شان ایک اسٹیٹمنٹ ہے، کہ اب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں خدا کو اپنا سرمایہ اور ایسٹ بنا کر، یہ مطلب ہے واللہ خیر وابقیٰ، کہ میرا سرمایہ اللہ ہے، کہ جو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے اور اس سے باقی رہنے والا کوئی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ دو آیتیں ہیں جو
ظاہراً اسی کے تسلسل میں ہے. اب یہ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہی جادوگروں کے ہی جملے ہیں یا اس میں یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اسی بیان کو، لیکن اسی کانٹیکس میں ہے کہ انہو من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم. اب دیکھیں یہاں پر لمحہ فکریہ ہے، جو بے شک انا سے بات شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ جو بات بیان ہو رہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ ایک حتمی قضائی فیصلہ ہے خدا کا. من یأتی ربہ مجرما، کہ جو بھی لایا جائے اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر، فَإِنَّ، پس بے شک، لہو جہنم، اس کے لیے جہنم. اس میں آپ مجھے بتائیں گے کیا پوائنٹ آف مینلی پک کر رہے ہیں؟ جی جناب بتائیں میں سے کوئی. آپ لوگ لگتا ہے سب ایک دوسرے کے انتظار میں بیٹھے رہتے، میں نام لے لیا کروں. ویسے تو مطلب ایسی کہ بے شک جو مجرم بن کے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے یقیناً جہنم ہے. یہ تو مطلب یہ کہ سر اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ نہیں، جرم کے اقرار کرنے نہیں کرنے سے فرق نہیں پڑتا، وہ مجرم ہے. خدا کے نظام میں، خدا کی بارگاہ میں مجرم ہے، اس کا جرم ثابت ہے. اور قیامت ثابت کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں خدا کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو انسان کے نفس کی حالت ہے نا، وہ ابھر کے اوپر ہو کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک. تو مجرم اور مومن کو الگ سے پروو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی عدالت میں لے جا کے، اس کی حالت بتا رہی ہوگی کہ وہ کیا ہے. ٹھیک. اور وہ اس پہ ندامت نہیں رکھتا، اس لیے تو وہ پھر اس کے لیے جہنم ہے. ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس دن. اس اس دن وقت تو ہاں ندامت اور معافیاں مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگ کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے قرآن میں بہت آیت ہیں کہ جس میں لوگ معافیاں مانگ رہے ہوں گے، ہاں اس وقت تو ہاں یہ بھی ایسا. کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں واپس بھیج دیں، اب ہم ایسے نہیں ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوگا. اس سے اگلا جو جملہ ہے نا، لا یموت فیہ ولا یحییٰ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا. مجھے اس میں بڑا، جیسے سورہ نساء کی وہ آیت جس میں کہتے ہیں کھال دوبارہ بن جائے گی، تو جی یہ وہ والی کیفیت ہے کہ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ آپ کا شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے سسٹم، وہ شٹ ڈاؤن نہیں ہوگا سسٹم، اور مستقل وہ تکلیف میں رہے گا. جس طرح وہ سورہ نساء کی آیت بھی ہے جو کہ جی کھال جی دوبارہ بن جائے گی، جی یعنی وہ چونکہ تکلیف بھی صرف کھال ہی کو فیل ہوتی ہے، تو نیچے جو گوشت کو فیل نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا بہت ہی ڈرا دینے والا اور جی. ایک نہیں، جملہ ہے لا اس سے زیادہ ڈرا دینے والا جملہ پہلا ہے. چلے میں نام لے کے پوچھتا ہوں. محترمہ شبانہ، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس میں جی مین پوائنٹ کیا ہے؟ کیا پک، جی سمجھ کیا ہے پکنگ کیا ہے اس میں پہلے والے جملے میں؟ انہو من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، اس میں مین پوائنٹ ٹو پک کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو بھی اپنے رب کے پاس مجرم آئے گا ہم، اور بے شک وہ اس کے لیے جہنم ہی ہے، کیونکہ وہ ہم، جرم کیا ہوا ہوگا، اور وہ نہ مرے گا اور نہ وہ ہم. زندہ رہے گا. دیکھیں یعنی کہ چلیں موت بھی. میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ پوائنٹ آؤٹ کراتا ہوں کہ ہماری نظر میں جہنم کا مستحق کون ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، یعنی جس کو ہم مختلف قسم کے لیبلز اور ٹیگز جس پر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نا، اور یہ ہمارا ایک ٹپیکل طریقہ ہے کہ ہم نے انسانوں کی ٹیگنگ کی ہوئی ہے. تو ہم نے جی اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے؟ ہم نے تو ہم نے مومن اپنے کی. آپ کو کس کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے؟ مسلمان یا مومن کی کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے. جی تو یعنی اب ہمارے بلیف، وہی جو فیتھ وہ عجیب و غریب جو فیتھ ہے، اس کے بنائے مطابق، اس کے مطابق جہنم کا کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے، ہمارے لیے ڈینجر نہیں ہے، کیونکہ نہ ہم کافروں کی نعوذ باللہ فہرست میں آتے ہیں، نہ مشرکوں کی صف میں آتے ہیں، نہ منافقین میں ہم شامل ہیں. ٹھیک ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جو مجرم ہو کر آئے گا، جرم یہ کرے نہیں گا. کہہ رہی کہ جو کافر یا مشرک یا منافق ہو کر آئے گا.
اب جی آپ سر، مجھے بتائیں کہ ایک مسلمان مجرم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. ہم؟ ٹھیک ہے، ہم نے ہے یہ نا. بات مان لی کہ مسلمان کافر نہیں ہو سکتا، مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، مسلمان منافق، حالانکہ منافق بھی مسلمانوں کی یہ کیٹیگری ہے، لیکن ٹھیک ہے، نہیں، مجرم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی سر، سر ہو گناہ گار سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے، گناہ گار تو کوئی بھی ہو سکتا مجرم، ہاں. تو کس کے لیے جہنم ہے؟ ہے. گناہ گاروں کے مجرم. لیے تو اللہ مجرم کے تعالیٰ لیے گناہ، جہنم، مجرم کچھ کے گناہ لیے تو جہنم. معاف ہو سکتے ہیں. نہیں نہیں، وہ سب نہیں، مجرم کے ہو کر، یعنی مجرم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس کے جرائم اس وقت تک معاف نہیں ہوئے. صحیح. قیامت میں مجرم کون ہے؟ کہ جس کے جرائم جو ہیں اس کی لسٹ قیامت تک ایکسٹینڈ کر رہی. ٹھیک ہے، یعنی کہ صحیح. جیسے خدا دنیا میں مصیبتیں رکھتا ہے، وہ آپ کے اور میرے گناہوں کو یا جرائم کو معاف کرتی ہیں. سب سے زیادہ جو موت کے وقت کی تکلیف ہوتی ہے وہ انسان کے بہت سارے گناہوں اور خطاؤں کو دھو دیتی ہے. برزخ کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، وہ صاف کر، لیکن یہ رب کی بارگاہ میں حاضری تو یوم قیامت میں ہے نا، مینلی جی سر. اس وقت تک وہ مجرم ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس میں جو اسکیری پارٹ ہے کہ جہنم کی وعید جن کو سنائی جا رہی ہے، اس سے کوئی یہ کہہ کے باہر نہیں ہو سکتا کہ میں جناب مسلمان ہوں یا مومن ہوں یا ادھر سے ہوں یا ادھر سے ہوں. صحیح سے. جی حیدر سر. بھائی اس میں پھر شفاعت کا کہاں پہ، شفاعت کے جیسے جو کہ میں جتنا سمجھا ہوں شفاعت وہ بالکل سب آخری وہ مرحلے سب میں. وہ الگ، بالکل الگ ٹاپک ہے. وہ وہ الگ اللہ کی ٹاپک ہے. اذن سے ہو. وہ بالکل الگ ٹاپک ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جتنے بھی ایونیوز خدا نے رکھے ہیں انسانوں کے لیے توبہ اور مغفرت اور رحمت کے، ان میں سے کسی بھی ایونیو سے وہ کلین اپ نہیں ہو پایا. جی اچھا. جی بالکل صحیح. ہاں ٹھیک ہے نا؟ بالکل اب صحیح. پھر تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا اگر میں ابھی شفاعت بحث کرنے جی بیٹھ جی گیا تو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو اسکیری پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں ہیں. جی سر، یہ بالکل سب صحیح. سے اسکیری پارٹ ہے کہ سر میرا خیال ہم جی. باقی گناہوں کی تو معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک نہیں معاف ہو سکتا میرا خیال ہے. یہ سب شاید ڈپینڈ یہ کرتا ہے. نہیں، اس میں جو ہمارے بعض عرفا نے جو بات کہی ہے اور مجھے وہ بہت زیادہ دل کو لگتی ہے کہ جی. انسان کا ہر گناہ جو ہے نا وہ ایک ڈیمیج کو ہوں. کریٹ کرتا ہے. اس سے کوئی نہ کوئی چیز ڈیمیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خراب ہوتی ہے. زندگی کے بالکل. نظام میں کہیں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ انسان وہ گناہ کر دے کہ جس سے پیدا ہونے والا ڈیمیج ریکوریبل نہ ہو، تو یہی تعریف گناہ کبیرہ کی ہے. اور یہ وہ چیز ہے نا کہ جو نعوذ باللہ پھر ابدی مصیبت لے کر آتی ہے انسان کے لیے. یعنی ایک مثال کے طور پر کہ جیسے غیبت والی بات ہے، تہمت والی بات ہے کہ جس کو گناہ کبیرہ میں ڈالا گیا، یعنی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ انسان کسی کی عزت کو، مومن کی عزت کو پامال کر رہا ہے. اب اگر کسی کی عزت پامال ہو جائے کہ وہ آسانی سے ریکوریبل ہے؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. مطلب اس کی تو لائف تباہ ہو گئی نا اس کی وجہ سے. مطلب تباہ ہو، لیکن اس کی عزت جو خراب ہوئی، کیا وہ بڑے مزے سے آپ نے کوئی دوسرا پینچ گھمایا اور وہ عزت بحال ہو جائے گی؟ وہ واپس نہیں آ سکتی جو جی. بے شک صحیح بات. نہیں آ یہ سکتی. ہے وہ مصیبت اچھا. کہ ہر یہ گناہ ہے. جو ہے نا وہ ایک ڈیمیجنگ ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے. بعض اوقات وہ ڈیمیجز ریکور ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ لائق مغفرت ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ ڈیمیجز ریکور نہیں ہو سکتے. اگر کسی کو قتل کر دیا، ہوں. آپ اس کو واپس لا سکتے ہیں اس کو دوبارہ، یعنی کہ جس کی زندگی کے اندر کے مثال کے طور پر ایک شخص جو تھا وہ اپنی زندگی میں اور نیکیاں کرتا، اس کے درجات بلند ہوتے، ایمان لاتا، کچھ کرتا، اس کی زندگی کو کسی انسان نے کٹ آف کر دیا، ہوں. تو یہ خالی قتل نہیں کیا، ہوں. اس کے جتنے بھی آگے جو اپرچونٹیز تھیں اس کی نیکیوں سب کے سب کو کاٹ دیا. اب جو قاتل ہے وہ یہ سب چیزیں واپس لا کے دے سکتا ہے؟ نہیں.
پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندوں کے ساتھ آپ نے جو برا کیا ہے تو وہ مطلب ہے کہ اگر انہوں نے وہ معاف نہیں کیا. سب اس میں آتا ہے، سب اس میں آتا ہے. خدا کے ساتھ غلط کام کرنا سب سے بڑی مصیبت ہے. وہ پھر وہی میں نے کہا نا، ابھی ہم پھر بالکل کسی دوسرے ڈومین میں چلے جائیں گے. بالکل صحیح. تو یہ ہے مجرم، یہ ہے مجرم. تو یہ اور جرم کیوں پرسسٹ کرتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جرم کیوں باقی رہتا ہے. جرم کیوں نہیں مٹتا؟ اس لیے نہیں مٹتا کیونکہ جرم کی مغفرت تو اس وقت ہوگی نا کہ جب تم نے جو تباہی مچائی ہے وہ تباہی ریکور ہو جائے، تلافی کی جائے نا. جی. یعنی وہ نظام زندگی میں اس کی تلافی ہو جائے، تب مغفرت ہے نا. یہ خالی معافیاں مانگنے یا استغفر اللہ سے تھوڑی وہ چیز ختم ہو رہی ہے. کہ اگر کسی جی کو کوئی قتل کر دے اور اس کے خاندان کا، اس کی زندگی کے تمام نظام کو تباہ کر دے کہ جی میں معافی مانگتا ہوں، یہ کوئی معافی بھی؟ جی سر، اس میں تو سورہ نساء کی وہ آیت بھی 93 نمبر کے جو شخص کسی مومن کو آمدن قتل کر دے تو اس کے ساتھ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا. اس میں تو میرا خیال ہے ہمارا بھی ایک معافی ہے ہی نہیں. اس کا ریزن آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ جو بھی معافی ہوتی ہے وہ ایکچولی اس ڈیمیج کو ریکور کرنے کے اوپر ہوتی ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. تو یہاں پر کس کے لیے جہنم ہے؟ بلا شک و تردید مجرم کے لیے جہنم. ٹھیک ہے. اور یہ مجرم کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جو ظاہراً اپنے کو مسلمان کہے، مومن، کچھ بھی کہے. یہاں لیبلنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں خدا نے لیبلنگ ساری ہٹا دی ہے. تم سر مجرم ہو یا مومن ہو. جی. اگر وہ کوئی کہہ بھی دے کہ اگر میں نے معاف کر دیا لیکن اس کا وہ ریپیئر نہیں ہوا تو وہ پھر وہ معاف نہیں ہوا، اس تک وہ معافی نہیں ہوگی سر. دیکھیں، دو طریقوں سے دین نے رکھا ہے نا، دو طریقے رکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس نے جس کے ساتھ کیا وہ اس کے لیے مغفرت کرے. جیسے ایک واقعہ اس کا بیان کیا جاتا ہے، ایک شخص جو ڈاکو تھا، بہت مشہور گزرا ہے، جس کے ہمارے مطلب عرفانی تاریخ میں اس کا نام لیا جاتا ہے فضیل بن عیاض. کہ جی. یہ شخص جو تھا نا یہ ڈاکو تھا، اور کا بہت نامی گرامی ڈاکو تھا. اور پھر قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سے یہ منقلب ہو گیا، پلٹ گیا کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اس آیت کے ذریعے سے یہ پلٹ گیا. تو یہ اس نے کیا کیا تھا کہ یہ جب یعنی ایمان، حقیقی ایمان لایا، وہ ظاہراً تو وہ مسلمان ہی تھا. تو حقیقی ایمان جب وہ لایا تو اس نے جتنے لوگوں کو لوٹا تھا ان سب کو جا جا کر ان کی چیزیں واپس پہنچاتا رہا. اور اس عرصے میں اس کو 20 سال لگ گئے صحیح. ان سب چیزوں کو وہ کرنے میں، واپس کر کے، اور ان کی معافیاں کہ بھائی میں نے یہ کیا. اور اس کے بعد اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا اس کی نظروں کے سامنے. تو اس نے کہا کہ اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ خدا نے میری توبہ قبول کر لی ہے. صحیح. کہ تم نے جو دوسرے کے دلوں کو تکلیف پہنچائی تھی اپنی حرکتوں سے، تو وہ تکلیف اس نے کہا نا وہ میرے پاس بھی آ گئی وہ تکلیف. تو ریکوری مذاق نہیں ہے. یعنی صحیح. ہم نے ہر چیز کو کھیل سمجھا ہوا ہے نا، جی بالکل سر. کہ جس کو جو دل چاہے بول دو، جس کی جیسے دل چاہے عزت اتار دو، جس کا جیسے سمجھ میں دل دکھا دو، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اور سوری کر ہاں، لیا بعد میں اگر. سوری کر لو. ہاں ہاں. جی، اور یہ اگر لوگ بھی کرتے ہیں. وہ بھی کوئی اچھا ہی انسان ہوتا ہے جو سوری کرتا ہے. ہاں سوری وہ کرنے کا آدمی سے ہوتا ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کہ یہ جو جرم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایک چیز کو تباہ کیا ہے، ایک چیز کو خراب کیا ہے، گناہ یعنی جن چیزوں کو بھی خدا نے حرام قرار دیا ہے، تو حرام قرار دینے کا ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ نظام زندگی میں خرابی پیدا کرتی ہیں چیزیں، اس وجہ سے حرام ہے. یہ نفوس کو ڈیمیج کرتی ہیں، اس وجہ سے حرام ہے. تو صحیح. اگر تم نے یہ سارے کام اس طریقے کے ڈیمیجز کریٹ کیے ہیں، اس کو ریپیئر کون کرے گا؟ کرو گے تم. یعنی نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ایک شخص جو ہے کسی حرام اولاد کی پیدائش کا سبب بن جاتا ہے،
انسان کو پتہ ہے کہ جو انسان اس حرام طریقے سے پیدا ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی خرابی کیا آتی ہے؟ اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو فطری الہی شعور ہے نا، جو خدا نے فطرت میں، اس پر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس ڈیمیج کو ریپیئر کر لو گے؟ اس کا حساب دے لو گے؟ یہ بہت سکیری ہے، بہت خوفناک ہے. ٹھیک ہے، یہ جو جرائم ہیں یہ ایسے نہیں کہ جس کا جو دل چاہے کرتا رہے. اور اسی وجہ سے جب ہم اولیاء خدا کو دیکھتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو کئی دفعہ مثالیں بھی دی ہیں، خاص طور سے اولیاء اور عرفاء کی، کہ مطلب ذرا ذرا سی چیزوں کا وہ اتنا حساب رکھتے تھے کہ کسی کے گھر کے آگے سے گزرے ہیں تو یعنی کہ ان کی گاڑی کا پہیہ جو ہے نا کسی کے باغ کے اس گھاس کو خراب کر گیا ہے، اس کا جا کے انہوں نے اس کا تاوان اور وہ دیا ہے کفارہ کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، اس کو خبر بھی نہیں ہے. اگر کسی کے یعنی ایک اس کا میں نے پڑھا تھا کہ ایک کسی کے گھر کے جیسے انسان جا رہا ہے، اب پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ وہاں کسی کے گھر کے سائے میں، دیوار کے سائے میں بیٹھے، اور بعض اوقات انسان بیٹھتا ہے، اپنی پیٹھ رگڑتا ہے، کچھ کرتا ہے، اور اس دیوار سے مٹی جھڑی، اس پر جا کے اس کو کہا کہ بھائی یہ معذرت طلب کرتا ہوں. مقدس ارد بیلی کا واقعہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے دیکھا تھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا حساب اور وہ سب کیسا تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک تھا، ایک جگہ میں مشکل میں پڑ گیا. کس جگہ مشکل میں پڑ گئے؟ کہ میں ایک دن بازار میں کھڑا تھا، میرے سامنے ایک وہ شخص خچر پہ گھاس کا وہ گٹھر لے کے جا رہا تھا. میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس گٹھر میں سے گھاس کا ایک تنکا نکال کر خلال کر لیا. وہ چیز میرے لیے مشکل بن گئی. یہ سر کھیل اتنی تو اتنی نہیں باتوں کا اللہ میاں حساب کرے گا؟ ہے. اتنی نہیں اتنی چھوٹی دیکھیں چھوٹی بات. دیکھیں، نہیں نہیں نہیں، اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو جو درجہ ملنا ہے اس لیے ان کا حساب اتنا سخت ہے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ 90% لینے والے لوگ ہیں بالکل. تو سر تو اس کی یہ تو اس کا حساب. لیکن بہرحال یہ مذاق نہیں ہے. نہیں صحیح یعنی بات اس نہیں، کا بالکل مطلب صحیح یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہے. اس بات کا کوئی، یعنی اس میں دیکھیں سب سے بری ہاں بات کیا ہے؟ اس میں سب ہاں سے بری بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس بات پر ہم ایکسپٹ کر لیا ہے ہم نے کہ ہمیں گھٹیا درجے پہ رہنا ہے. پہلا تو یہی بات ہے نا. یہ یعنی بالکل ہم صحیح. نے اولیاء کے درجے پہ جانا ہی نہیں ہے. ہوں، پہلا تو جی ہم سر. نے یعنی گویا کہ ہم اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح یہ بات ہے. خود ہی ایک بری مطلب بات ہے اپنے ہاں کیونکہ امپروومنٹ کی طرف ہمارا کوئی نہیں ہے، مطلب بس ہاں ہاں یعنی ہم دنیا میں اگر ہم سے کہا جائے کہ بھائی ہم تمہیں ایک جھونپڑی دیتے ہیں 2-3 کمروں کی، رہ لو اس میں، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. ہاں ہم 2 کمروں کے بالکل. فلیٹ میں رہنے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں بنگلہ چاہیے. ہوں یعنی اس زندگی کے لیے جو 50-60 سال میں ختم ہو جانے والی ہے. بالکل. ٹھیک. اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہم کہتے ہیں جی جھونپڑی مل جائے تو بہت ہے. وہاں پہ بھی صرف لیولس ہیں، ظاہر ہے وہ ہر کوئی اس کے لیول کے ہاں مطابق ہی ملے جی گا. سر ہاں تو مجھے جب ایک بات جی پوچھنی ہے جی کہ آپ نے فرمائیے. جو بھی حساب کی بات کی تو سر واضح طور پہ آیت ہے نا کہ ذرے تک کا وہ ذرے کے برابر تک کا حساب ہوگا، جی جی نیکی ہوگی یا بدی ہوگی. نہیں، حساب نہیں ہے، حساب کا لفظ نہیں ہے. پھر یہ خدا کی بہت زیادہ رحمت ہے. اگر اس طریقے سے خدا نے حساب کرنا شروع کر دیا نا تو ہوں انسان کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے لوگ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے عمل کیا ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی وہ اس کو دیکھے گا. صحیح صحیح، یعنی ہمیں وہ دکھایا جائے گا وہ جو بھی ہم نے نظر آئے گا، دیکھے گا، اور امید ہے کہ اگر وہ بد ہے تو خدا معاف کر دے، معاف کر دے. حساب کا لفظ اور نہیں ہے وہاں پہ، حساب نہیں ہے. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں آسان نہیں ہیں کہ اگر جرم ہے تو جہنم ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر جرم ہے تو جہنم ہے. کیونکہ ہم سب
دنیا کی زندگی میں مجرم ہیں تو ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ پوری دقت کے ساتھ ہم اپنے تمام غلطیوں کا حساب کریں، حساب رکھیں، اور جیسے وہی فضیل بن ایاز والی بات ہے کہ بھائی جتنا کفارہ دے سکتے ہو، یعنی جتنے، اگر خدا نخواستہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تو جتنی نیکی کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ کریں، جتنی دعائیں لے سکتے ہیں لوگوں کی لیں، اور اپنے آپ کو اس بات کا پابند کریں کہ خاص طور سے زبان کے حوالے سے کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب کام اس دنیا میں کریں تاکہ ہمارا حساب کتاب اس دنیا میں ہی کلیئر ہو جائے۔ کلیئر ہو جائے جی سر، میں نے یہ سنا تھا کہ مطلب ان کے لیے طلب مغفرت کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے وہ بھی لیے ہے، ہاں، مطلب مطلب یہ بہت براڈ اسکوپ ہے جی، درست فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ ہماری زیادتی ہوئی ہم اس کے ساتھ کریں، یعنی اس بارے میں ہوشیار رہیں، توجہ ہی نہیں کریں گے اگر ہم اس بارے میں سوچیں گے، ہم نے تو اس کو نارم بنایا ہوا، کہ یہ تو نارم آف لائف ہے کہ جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، منافقت کر دی، فلاں فلاں۔ اب جیسے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آئمہ کی زندگی ہمارے سامنے کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے فائدے سب ٹھوکر مار دی، لے جاؤ حکومت، لے جاؤ، میں چاہیے ہی نہیں، اور اور ہم سر ان کی یہ سارے درجات ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ہمیں اپنے بالکل اوپر بہت کام بالکل کرنا پڑے گا۔ میں بالکل، آپ کی ایک اور بات جو آپ نے بھی مٹی والی بات کی تھی، میں ایک وہ پڑھی تھی، ایک شہید کا، بہت ینگ تھا وہ، کالی سیاہ کے نام سے آیا تھا اس کا، کہ وہ کسی کی موٹر سائیکل کے سہارے پہ بھی نہیں کھڑا ہوتا تھا کہ میں نے اسے اجازت نہیں لی دی ہے۔ جی جی، یعنی کہ جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہی کردار ملے گا آپ کو، اور اسی لیے یعنی کہ ہمارے اور ایران کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہاں پر ایک بڑی تعداد میں، سب تو نہیں ایسے وہاں بھی، لیکن ایک بڑی تعداد میں جو لوگ مثال کے طور پر جہاد کے لیے یا زندگی میں آتے ہیں، وہ ایک بڑی اچھی تربیت لے کر آتے ہیں، اور جو بات بالکل ہم ایسے مسلسل آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے تزکیہ ہے، سب سے پہلے تعمیر اخلاق ہے، سب سے پہلے صفات بنانا ہے، اس پر توجہ کریں، تو یہ ایک تربیتی مرحلہ، اور یہ نوجوانی کے لیول پر جب یہ تربیت ملتی ہے تو ظاہر ہے انسان میں بہت نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ پھر بات جو ہے جہنم والی اور لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ صحیح، پھر اجازت۔